نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہوگی۔ رمضان المبارک میں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس سلسلے میں پچھلے بیچ کے ساتھ ایک میٹنگ ہو چکی ہے۔ اس میٹنگ کا خلاصہ کرنے کے بعد آج ایک خاص چیز پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گی، اور وہ یہ کہ رمضان میں دورہ قرآن کیسے کراتے ہیں، یا دوسروں کو قرآن پاک اگر پڑھانا ہو تو اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور کس طرح اسے پڑھایا جانا چاہیے۔ پہلی چیز جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، وہ ہے رمضان کی تیاری۔ آپ عام روزمرہ زندگی کے مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اہم کام کے لیے لازماً تیاری کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کام بھی تیاری کے بغیر شروع کر دیا جائے تو اس میں وہ روح نہیں آتی، اس کام کو آپ صحیح طور پر انجوائے نہیں کر سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر امتحان کے آنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تیاری کے بغیر امتحان دینے لگے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ پاس بھی ہو جائے لیکن اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ مثلاً کوئی پیپر آپ نے اپنی اس تعلیم کے دوران بغیر تیاری کے دیا ہو، اگرچہ آپ اس میں پاس ہو چکے ہوں، لیکن روحانی طور پر آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، وہ روح نہیں آتی، اس چیز میں لطف نہیں آتا، مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ امتحان دینے کا مقصد صرف امتحان میں پاس ہونا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو سمجھنا ہے جس کے لیے امتحان دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی ہو اور اچانک کر دی جائے، اس کے لیے کوئی تیاری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص ذہنی طور پر ایک نئی تبدیلی کو بہت آسانی سے قبول نہیں کرتا، اس کو انجوائے نہیں کرتا، اور شادی کے جو مقاصد ہیں یا شادی کے بعد جو آنے والی ذمہ داریاں ہیں، بسا اوقات ان کو بھی صحیح طور پر پھر شروع میں نبھا نہیں سکتا۔ اسی طرح جب گھر میں کسی کی اچانک ڈیتھ ہو جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ سب سمجھ سکتے ہیں نا کہ آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، جانے والا بھی تیار نہیں تھا، پیچھے والے بھی تیار نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ڈیتھ زیادہ پینفل ہو جاتی، اس کے بعد پریشانیاں زیادہ آتی۔ لیکن اگر ایک شخص بیمار ہے اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور انسان بظاہر دیکھنے میں بھی مرنے کے قریب آ رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر والے بھی، وہ بھی تیار ہو چکا ہوگا، جو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں وہ کر چکا ہوگا، جو فرائض پورے کرنے ہیں، جو نصیحت وصیت کرنی ہے وہ بھی ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح عبادات میں بھی، یعنی اس طرح کی آپ بہت سی مثالیں اپنی عام زندگی میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے میں نے والدین کے بارے میں آپ کو لیکچر دیا تھا، وہ ایک آیت پہ درس دینا سکھایا تھا لاسٹ ویک یا اس سے پہلے میں، یہ آج کا لیکچر میرا اسی طرح کا ہے۔ جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ صرف تیاری اور اس کے بعد شادی، موت، امتحان، صرف پوائنٹس لکھ لیں، اور کہیں بھی آپ رمضان سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہی، اپنے دوستوں کو، کہیں بھی آپ اگر کوئی درس دینا چاہیں اس سلسلے میں، تو پبلک کا ذہن رمضان میں داخل ہونے کے لیے آپ ان مثالوں سے تیار کر سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو میں باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ سے آگے دوسروں کے لیے بھی ہیں، ان کو بھی آپ کس طرح اس چیز کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی زندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی یہی اصول ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کے لیے آذان اور وضو تیاری کی حیثیت رکھتا ہے، ورنہ تو گھڑیوں کو دیکھ کے، سورج کے ڈھلنے، غروب ہونے، چڑھنے کو دیکھ کے نماز پڑھی جاتی۔ اور جن ملکوں میں آذان کی آواز نہیں آتی یا جن گھروں میں آذان کی آواز نہیں آتی، وہاں پر نماز اس طرح روح پرور نہیں ہوتی،
جس طرح اس جگہ پر جہاں آپ کو اذان کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد آپ چاہے دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو، آپ کے دماغ پر، آپ کی سوچ پر کیا چیز حاوی ہو جاتی ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا، جلدی کرو، یہ کام جلدی سمیٹو، نماز کا وقت ہے. تو اذان کے ساتھ ہی آپ کی نماز کی تیاری شروع ہو گئی. اس تیاری کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ ریلیکس ہونے لگتے ہیں، ودرا کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو کس سے؟ دنیا کے اس کام سے، اور ذہنی طور پر نماز کی طرف، اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر آپ وضو کرتے ہیں. وضو کی بھی یہی حیثیت ہے. آپ بعض اوقات ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھتے ہیں. آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ جو نماز آپ وضو کر کے یا تازہ وضو کر کے پڑھتے ہیں اور وہ جو پہلے وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے نا. یعنی فقہی طور پر، قانونی طور پر یہ بات جائز ہے کہ آپ اگر باوضو ہیں تو ایک نماز کے بعد دوسری یا تیسری بھی اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جس نماز سے پہلے پراپر وضو کیا جاتا ہے اور اچھی طرح وضو کیا جاتا ہے، اس نماز میں خشوع و خضوع کہیں زیادہ آتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے حج پہ جانا ہو تو کتنا عرصہ پہلے تیاری شروع ہوتی ہے. فارم بھرے، پہلے آپ ذہن بناتے ہیں، پھر فارم بھرے جا رہے ہیں، پھر فلائٹوں کا انتظار ہے، پھر کتابیں پڑھتے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں، مشورے لیتے دیتے ہیں، پھر سامان پیک کرتے ہیں، پھر ایک سفر ہوتا ہے، اس میں تلبیہ پڑھوایا جاتا ہے، آپ کو میقات بتائی جاتی ہے. اچھا، میقات کی بھی حکمت کیا ہے کہ اس کے بعد اور زیادہ فیلنگ بڑھ جائے کہ اب ہم قریب آ رہے ہیں. پھر حرم کے اندر جاتے ہیں، پھر عین اس موقع پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ حج کس چیز کا نام ہے؟ الحج عرفہ، عرفات کے دن کی حاضری کا نام ہے. لیکن عرفات جانے سے پہلے آپ کو راستے میں کہاں روکا جاتا ہے؟ منا میں روکا جاتا ہے. 9 تاریخ سے پہلے ہی آپ کا سفر 8 کی دوپہر سے شروع کر دیا جاتا ہے، یوم الترویہ جس کو کہتے ہیں. اور ترویہ کا معنی آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ سیراب کرنا. اہل عرب حج پہ جانے کے لیے 8 تاریخ کو اپنے اونٹوں کو سیراب کرتے تھے، خوب پانی پلاتے تھے. یعنی صرف خود تیاری نہیں کرتے تھے، جانوروں کو بھی تیار کرتے تھے اس کے لیے. تو پھر آپ اس میں گریجولی اینڈ سلولی آگے سے آگے بڑھتے ہیں حتیٰ کہ آپ عرفات میں پہنچتے ہیں. اور عرفات والے دن بھی زوال کے بعد دراصل حج کا وقت شروع ہوتا ہے. سویرے اگر کوئی جا کے عرفات سے واپس آ جائے تو اس کا حج نہیں ہوتا. زوال آفتاب کے بعد آپ کو عرفہ کے میدان میں ہونا ہوتا ہے. تو عبادات میں بھی آپ یہی چیز دیکھیں گے. اسی طرح جب آپ کی زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو آپ تیاری شروع کرتے ہیں. اچھا کیا کچھ ہے میرے پاس، اس کی جمع تفریق، اور مینٹلی اپنے آپ کو ایک طرح سے اس میں ڈھالتے ہیں. تو گویا کوئی بھی کام ہو اس سے پہلے تیاری کا کرنا. اور تیاری میں 2 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 ذہنی تیاری، اور نمبر 2 عملی تیاری. ذہنی تیاری میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو، اپنے دھیان کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو اس طرف موڑنا شروع کریں. ایسے اسباب اور ایسے حالات سے گزریں کہ جس سے آپ ذہنی طور پر اس چیز کے کرنے کے لیے فوکس ہو جائیں. عملی تیاری میں کیا چیز آتی ہے کہ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آپ کو اتنا راشن چاہیے، جیسے گھریلو خواتین ہیں جو گھر چلاتی، اتنا راشن چاہیے، یہ چیزیں خریدنا ہے، یا عید پہ کپڑے بنانا ہے، یا اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرانا ہے، یا زکوٰۃ دینا ہے، یا صدقہ خیرات کرنا ہے، یا درس قرآن دینا ہے، یا جو بھی کام آپ رمضان میں کرنے والے ہیں، اگر بیٹھ کر رمضان سے پہلے ان کے بارے میں مذاکرہ کر لیں، ڈسکشنز کر لیں، گفتگو کر لیں، تیاری کر لیں. عملی طور پر آپ بازار جا کر اپنا حساب کتاب کر لیں کہ کتنا خرید و فروخت کرنی، یا منگوا لیں. اگر آپ خود نہیں جاتے تو بھی منگوا کے سب چیزیں کچن کی ایک طرح سے دوبارہ سیٹنگ کر کے ہر چیز سحری افطاری کے اعتبار سے. پھر ٹائم ٹیبل آپ کے پاس میں ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے آپ سحری افطاری کے اوقات فالو کرتے ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو کہیں اور تراویح پڑھنے کے لیے جانا ہے تو سواری کا ارینجمنٹ، یہ کس کے ساتھ جانا ہے، یہ کس کو اور ساتھ میں لانا ہے. یہ ساری چیزیں رمضان سے پہلے ایک ایک کر کے، جن کا ابھی میں ذکر کروں گی، ان کو عملی طور پر بھی تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس. اس سے آسانی یہ ہوگی کہ جب کام شروع ہوگا تو آپ رائٹ اوے کام ڈے 1 سے شروع کر دیں گے. اور اگر آپ تیار نہیں ہوں گے تو پہلا عشرہ تو آپ کا صرف سوچ بنانے میں گزر جائے گا کہ اچھا رمضان آیا. یہ باتیں میں اپنے تجربے سے کر رہی ہوں. مجھے فرسٹ ٹائم جب عمرے پر جانا تھا، رمضان میں ہی جانا تھا، تو کتابوں میں تو بہت دفعہ عمرے کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن میں اس وقت تعلیم کی حالت میں تھی اور لمبا سفر ایک کر رہی تھی کئی مہینے سے تحقیق کے سلسلے میں. تو اردن میں آ کے ہمیں جانا تھا، اردن سے ہمیں جانا تھا. تو مجھے لالچ یہ تھی کہ کیوں نہ کچھ اسکالر سے مل لیا جائے.
ایک عالم کے پاس سے اٹھتے تو دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے، ہمارا دن انہی سوچوں اور انہی مشغلوں میں گزر جاتا، یا لائبریریاں یا عالم. بہت نیک کام تھا، لیکن جو نفل عبادت بھی یعنی عمرہ ہم کرنے جا رہے تھے، اس کے لیے میں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب فائنل ہو گیا، پہلے تو سیٹ کا بھی کچھ مسئلہ تھا کہ آخری عشرے میں سیٹس بہت مشکل ہوتی، اس کی طے نہیں ہو رہا تھا، تو وہ پھر ہاف ہارٹیڈلی انسان تیاری کرتا ہے نا. جب وہ ہو گئی تو اچانک مجھے جانا پڑا. مجھے یاد ہے میرے پاس تو احرام کے لیے پراپر چادر ہی نہیں ہے، اور مجھے اور کیا کرنا ہے. اور جس وقت میں جا رہی تھی تو میں جسے کہتے ہیں نا کہ روحانی طور پر پوری طرح ان نہیں تھی، میں وہ لائبریریوں اور کتابوں اور استادوں میں کھوئی ہوئی تھی. تو اگرچہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی روز قرآن پڑھ رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ سب بڑے نیک کام ہے اپنی جگہ. یا اسی طرح گھر میں کچھ اور دنیا داری کے کام کر رہے ہیں، اچھا ہے، کسی کی خدمت، کچھ بھی آپ مباح کاموں میں ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ کو تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالنا ہے جس میں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں نے کیا ذہنی اور عملی تیاری کر لی ہے یا نہیں کی. اب اس میں آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سیٹرڈے کو چھٹی دے رہے ہیں عملی تیاری کے لیے، کہ آپ لوگ گھر میں اپنی مثلاً اگر آپ نے تلاوت کرنی ہے تو کس قرآن پاک سے کرنی ہے، اور دعاؤں کی کتابیں پڑھنی ہے تو کون سی پڑھنی ہے اور کس اوقات میں، اور ان کو رکھنا کہاں ہے. کیونکہ میں اگر اپنی چیز صحیح جگہ پر نہ رکھوں تو میرے پاس اتنا کم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ چیز مس ہو جاتی، کیونکہ مجھے ایک مشین کی طرح چلنا پڑتا ہے بعض اوقات. اب یہ ہوتا ہے کہ میں دعائیں جہاں تک پڑھتی ہوں اس میں ساتھ نشانی رکھتی ہوں. اگر کوئی اور آ کے میری کتاب اٹھا لے اور نشانی ہلا دے تو مجھے ایک اپسٹ سی میں ہو جاتی ہوں کہ وہ روٹین میں خلل آ گیا. وہ یعنی وہ ہوتا ہے نا اندر ایک سسٹم آپ کے سیٹ ہے، اگر وہ ہل جائے تو تھوڑا سا روحانی کیفیت میں بھی فرق آتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ جیسے ایک کتاب ہے اور گھر والے سارے اس کو پڑھ رہے ہیں اخبار کی طرح، جیسے ایک اخبار آتا ہے نا تو سارے گھر والے اس کو چھین جھپٹ رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اگر ایک دعاؤں کا کارڈ ہے یا ایک کتاب ہے تو وہ سارا گھر اسی کو پڑھ رہا ہے، اور عین افطاری کے وقت دعائیں مانگتے وقت چھینا جھپٹی ہو رہی، مجھے دے دو، بس کرو، تم اتنی لمبا کر دیا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی روحانی کیفیت میں فرق ہوگا. ٹھیک ہے آپ اپنا دے دیجئے کسی کو اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کے رکھ لیجئے یا اپنے سینے میں لکھ کے رکھ لیجئے، اور ان چیزوں کو آپ ترتیب سے پھر اسی طرح یعنی اس سیٹرڈے کی چھٹی کو انشاءاللہ تعالی اور پھر 7 سنڈے 2 دن آپ کو مل جائیں گے. تو جو تو خواتین ہیں ان کے تو بہت سارے کام ہیں. لڑکیاں بھی آپ کیا کریں، گھر والوں کو صرف اپنی تیاری نہیں کریں، گھر والوں کو بھی مینٹلی تیار کریں اور ان کے لیے بھی ایسی چیزیں تیار رکھیں. ایک چھوٹا سا کارڈ لے لیں. اور میں عموماً کیا کرتی ہوں، جو شادی وادی کے کارڈ آتے ہیں نا وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں عام طور پر، اور اس کے ایک سائڈ پہ کچھ چھوٹی سی بات لکھی ہوتی ہے، دوسری سائڈ خالی ہوتی، پھینکتے ہوئے بھی دل نہیں کرتا، جمع کر کے بھی بے وجہ کا جنگ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ اس کی بیک سائڈ کو اس طرح کی اپنے ذہنی طور پر جو باتیں مجھے کرنی ہوتی ہیں ان کو لکھ کے سامنے رکھ لیتی ہوں. وہ اگر کہیں ٹکائے تو یوں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اگر لکھ کے رکھے تو جلدی خراب بھی نہیں ہوتے. تو اس پر جو جو کام آپ کو کرنے ہیں یہ چیزیں آپ نے روز کرنی ہے. مثلا میں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ سب سے پہلے صبح میں کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیحات کون سی کرنی. حالانکہ مجھے پتا ہے یہ کرنی ہے، لیکن پھر بھی میں کاموں کے پریشر میں بعض اوقات بھولنے لگتی ہوں. تو میں وہ کارڈ مجھے یاد دلاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام نہیں کیا. جس طرح آپ کو ایک چیک لسٹ دی گئی تھی، اسی طرح آپ کو یہ کارڈ جو ہے جائزہ کارڈ اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں اپنے لیے، یعنی اپنا سیلف انالیسس کے لیے. کہ مثلاً اگر آپ نے اپنے اوپر کچھ نفل باندھے ہوئے ہیں یا کچھ ذکر خاص کرنا ہے آپ کو، خاص سے مراد مسنون ہی ہے، وظیفہ مراد نہیں ہے کہ 1000 دفعہ کچھ، لاکھ دفعہ کچھ پڑھنا ہے. تو ان سب کے یعنی ترتیب وار اپنے چیزیں لکھ کر رکھ لیں. پھر یہ ہے کہ جائے نمازیں وغیرہ دھو کے صاف ستھری کر لیں. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض گھرانوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور بہت فریکوینٹلی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ سارا گھر صاف رکھتے اور ایک جائے نماز گندی رہ جاتی. شاید وہ مائنڈ کرتے ہیں اس کو دھونا یا گناہ سمجھتے ہیں. تو عبادت میں لطف کے لیے کیا ہے، تھوڑا سا گھر کی صفائی کو بھی دیکھ لیں. کچن کی صفائی، گھر کی صفائی، اپنے بیڈ کی، کمرے کی، جہاں آپ کو عبادت کرنی ہے، جہاں پڑھنا ہے، کتابوں کی شیلف کی، الماری کی، یعنی ہر ایک چیز جو ہے بالکل ترتیب سے کر لیں. اور اتنی ترتیب سے کر لیں، بلکہ میں تو بعض اوقات یہ کیا کرتی تھی کہ جو بیڈ بستر وغیرہ سال بھر اٹھتے رکھے جاتے ہیں، وہ میں رمضان سے پہلے چادریں ہر چیز اس طرح ایسی جگہ پہ رکھ لیتی تھی کہ بس صرف 1 منٹ اس میں لگے اور ہر چیز جلدی جلدی تبدیل ہو جائے. اور لانڈری بھی رمضان کے لیے بچا کے نہیں رکھیں، سب کچھ واش کر لیں، کلین کر لیں.
اور اس طرح آپ جب رمضان، جیسے لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں، تو عید سے بڑھ کر آپ رمضان کے لیے عملی طور پر تیار ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ کارڈ پر ذہنی طور پر عبادات کی تفصیل لکھ کر وہ تیاری کر لیں. اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا لیکچر، آپ تو خیر کتاب الصوم پڑھ رہے ہیں، یا سنیے یا سنائیے، دو میں سے ایک کام کر لیجیے، اس سے بھی تیاری ہو جائے گی. مثلا جو باتیں پچھلے بیچ کی میٹنگ میں ان لوگوں کو بتائی گئی تھی، اور جو کراچی کا پہلا یہاں دورہ قرآن ہوا تھا، اس سے پہلے ایک دن پورا ہم نے 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے استقبال رمضان پہ بات کی تھی. اس کیسٹ میں، رمضان مبارک اس کا نام ہے، اس میں بہت سی باتیں رمضان کی تیاری سے متعلق ہیں. گھر والوں کو سنا سکتے ہیں، کچھ پوائنٹس لکھ کر آپ درس دے سکتے ہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ اس کا بار بار تذکرہ کرنے سے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں افطاری کا اتنا ثواب ہے، اس کام کا اتنا اجر ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ ایک طرح سے مینٹلی تیار ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ اور یہ کام کرنے ہیں. ایک ہم چھوٹا سا وہ بروشر سا بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اس میں بھی چھوٹی سی چیک لسٹ آخر پہ دی ہوئی ہے تاکہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، لیکن وہ ہم عام لوگوں کے لیے دے رہے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا اس سے آگے وہ ہونا چاہیے. اسی طرح یہ کچھ مثلا دعائیں ہیں، جیسے چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے، یہ آپ کو پہلے سے یاد ہونی چاہیے، یا کہاں پر ہے، یا گھر والوں کو یاد کرا دیں، اگر خود یاد ہے تو دوسروں پہ صدقہ کریں. پھر اسی طرح لیلۃ القدر کی دعا جو ہے وہ آپ کو زبانی آنی بھی چاہیے. ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں اگر اللہ آپ کو توفیق دے، کہ ایک چارٹ پیپر اگر گھر میں لے کے رکھ لیں اور چھوٹی چھوٹی سٹرپس کاٹ کے اپنی فریج کے اوپر یا ڈائننگ ہال میں جہاں کہیں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ساری افطاری میں ہی گھر میں عام طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے کسی بھی جگہ پر جہاں آپ دیوار خراب نہ کریں، تو وہ کچھ بھی دعا اس طرح کی لکھ کے لگا دیں تاکہ جب وہ بیٹھیں گھر والے، مثلا افطار کی دعائیں جو ہیں مسنون دعائیں ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ مسنون دعا ہے لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہیں ہے پڑھنے کا. اسی طرح اگر آپ کسی کے ہاں افطار کرتے ہیں تو ان کے لیے جو دعا ہے وہ. پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی جو ہے افطار کی، لیکن سحری کی کوئی خاص دعا جو ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسنون ہے. وہ بسم اللہ سے شروع کر کے آپ کھانا کھانے کے اینڈ کی دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح عید کے دن کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ ومیتۃ سویۃ. یہ ورقہ ہم انشاءاللہ اویلیبل کر دیں گے، اس میں ہوگی. ہم چاہتے تو تھے اس کو پراپر شیپ دیں، لیکن ابھی اس سال اگر اتنا ہی ہو کہ یہ صرف یاد دہانی کے لیے کاغذ آپ کے لیے اویلیبل ہو تو یہ بھی کافی ہے. اور ان دعاؤں کو صرف یہاں سے دیکھ کے کون کون ورقہ پڑے گا، یہ ورقہ صرف اس لیے کہ آپ اس سے لے کے کسی اور چیز پر کارڈ پہ یا کہیں لکھ کے گھر میں نمایاں جگہ پہ لگا دیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں. اور دوسروں کے سر پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ انہیں تاکید بار بار کرنے کی. بات یہ ہے کہ جب آپ خود سنجیدہ ہوں گے، جب آپ خود یکسوئی اور خشوع کے ساتھ دیکھ کے دعا مانگ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ کے سبق لیتے ہیں. ایک چیز جو انسانوں کی بہت کمزوری ہے اور وہ ہے نقالی، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس لیے رکھی کہ انسان کچھ سیکھ سکے. اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمزوری بچوں میں بھی بہت ہوتی ہے. خود نہیں کام کریں گے، اگر کوئی مثلا خود کھانا نہیں کھائیں گے تو دیکھیں گے کوئی کھا رہا ہے تو فوراً کھانے لگیں گے. ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جو کوئی دوسرا کر رہا ہو. اسی طرح یہ صرف بچپنا بچوں میں نہیں ہوتا، یہ بچپنا بعض اوقات بڑوں میں بھی بہت ہوتا ہے کہ خود نہیں کچھ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے، لیکن اگر دیکھیں کہ کوئی کر رہا ہے تو فوراً کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیوں نہیں آپ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کی اس چیز کو، اس کمزوری کو ایک پازیٹو رخ دیتے کہ آپ ان کے سامنے ایک عملی اگزامپل بنے. مت کہیں کسی کو پڑھو پڑھو اس کا ہی. جب آپ منہ ہلا رہے ہوں گے تو پوچھیں گے کیا پڑھ رہی ہو، پوچھتے ہیں نا. جب آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا خاموش ہیں تو کہیں گے کیا کر رہی ہو، تو اس وقت آپ بتا سکتے ہیں یہ دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس سے ہمارے عمل میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے. اور سامنے لگی ہوئی اگر ان کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیں گے وہ بھی. جن پہ آپ کا بس چلتا ہو، جو آپ کی زیادہ سنتے ہو، جن کے ساتھ آپ بات کر کے زیادہ انجوائے کر سکتے ہو، ان کے ساتھ تو آپ خوب کیجئے. اور جو لوگ نہیں آپ کی سننا چاہتے ان کو مت سنائیے اور صرف اپنا عمل دکھاتے جائیے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی کر لیں گے. اور کرنے کے کاموں میں جیسے رمضان کے 2 کام ہیں، اور ایک تو اپنی ذاتی، جیسے تقوی کا مفہوم تو میں نے کل بتا دیا تھا کہ تقوی دراصل ایک باشعور انسان کی کوالٹی ہے. تقوی انسان کے اندر شعور اور دل کی نگاہیں عطا کرتا ہے انسان کو.
تقویٰ دل میں ہوتا ہے نا، تو وہ جو دل میں آ کے کرتا کیا ہے، پھر دل کو نگاہیں دے دیتا ہے. تو جب تقویٰ آتا ہے تو اندر ایک ایسی روشنی آتی ہے کہ انسان گہری نظر سے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جو عام طور پر لوگوں میں مفقود ہوتی ہے. باشعور انسان بناتا ہے. اور یہ شعور کیسے جاگتا ہے؟ روزے کی حالت میں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں، بولنا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، یہ غلط کام نہیں کرنا کیونکہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں. یہ جو بار بار دن میں سوچنا ہے آپ کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک شعور جاگتا ہے آپ کا. تو اس شعور کو جگانے کے لیے آپ کچھ اور ٹولز بھی استعمال کریں گے روزہ رکھنے کے علاوہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں، ایک تو رمضان کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے، اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ کوئی بھی نیکی جو نفل کا درجہ رکھتی ہے عام دنوں میں، وہ رمضان میں فرض کا اجر و ثواب پاتی. جو عام دنوں میں نفل کا مقام رکھتی ہے، وہ رمضان میں فرض کا مقام رکھتی. پھر اسی طرح فرض جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. پھر اس میں ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہمدردی اور غمخواری کس طرح کریں. انڈیویجولی بھی آپ کر سکتے ہیں، کلیکٹیولی بھی ہم نے یہاں کوشش کی ہے کہ اندرون سندھ میں کچھ چیزیں تقسیم کی جائیں، کیونکہ وہاں جہالت بھی بہت ہے، غربت بھی بہت ہے، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے. ہاریوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اور مختلف. تو جو لوگ وہاں جا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور ان کو تھوڑا دین کی طرف لا رہے ہیں، تو چونکہ شہر المواسات ہے، تو اس لیے ہم نے الہدیٰ پہ یعنی ایز این انسٹیٹیوشن ایک کوشش کی ہے کہ وہاں پر ہم اس طرح کی، کیونکہ جو شہر ہوتا پتہ کیا ہے، شہر میں لوگ بہت سے پہنچ جاتے ہیں کچی بستیوں میں، کیونکہ قریب ہوتا ہے نا، کسی نے بھی دیکھ پکائی کہیں جا کے دے دی، کچھ تقسیم کرنا ہوا کہیں جا کے دے دیا. لیکن جو لوگ دور دیہاتوں میں رہتے ہیں، گوٹھوں میں رہتے ہیں، ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ تکلیف نہیں کرتے خود جانے کی، تو وہاں پھر مشکل ہو جاتا ہے کچھ پہنچانا. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھ کے یہ پلان کیا گیا ہے کہ الہدیٰ کی طرف سے جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ ہم وہاں جا کے دور جگہوں پر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اسی طرح شہر المواسات کے علاوہ خاص طور پر افطار کا جو اجر بتایا گیا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ گھر والوں کو بھی آپ افطار کرا سکتے ہیں. افطار پارٹی سے مراد نہیں ہے، اس سے افطار کرانا مراد ہے. کھجور کے ساتھ، پانی کے گھونٹ سے، لسی کے گھونٹ سے، جو بھی اویلیبل ہے یہ سارا اس میں لکھا ہوگا انشاءاللہ، اس کو آپ دیکھ لیں گے. پھر خاص طور پر سرونٹس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ان کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ جو اٹھا نہ سکیں. عام طور پر لوگ آخری وقت میں گرم پراٹھا کھاتے رہتے ہیں اور دوسروں کی سحری کا خیال نہیں رکھتے کہ ان لوگوں کو خود بھی کھانی، یا وہ لوگ بہت ارلی بیچارے کھا کے پھر سارے گھر کو سرو کرتے ہیں. ہم خود سوتے ہیں اور ان کو کام میں لگائے رکھتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا ہے. پھر اسی طرح افطار کے وقت میں بھی ان کی مدد کرنا، ٹیبل لگانے میں، اٹھانے میں، برتن دھلوانے میں، تاکہ وہ بھی نماز پڑھ سکے. دیکھیں وہ نماز کیسی ہے جو آپ خود پڑھ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے مسلمان سرونٹس نماز نہیں پڑھ رہے. وہ روزے کیسے ہیں کہ آپ خود روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کے گھر کے سرونٹس جو ہیں ان کو روزے کی پرواہی نہیں، پتہ ہی نہیں. اور اگر کئی دفعہ میں نے ایسے لوگوں سے بات چیت کی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، تو کبھی بھی ہم کہاں سے روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمارے تو کام ہی بہت ہیں. تو اتنا اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں کچھ کام کم کر لیں. کئی لوگ تو نئے کام شروع کر لیتے ہیں، گھروں کی سفیدی شروع کر دیتے ہیں، پینٹ کرانے لگتے ہیں، فرنیچر بدلوانے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں ہے اب، کیونکہ دن کی پارٹیاں وارٹیاں، کافی پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ اس مہینے کو کس طرح لیتے ہیں؟ گھروں کی رینوویشن کے لیے، اور اس میں بے وجہ میں ہم سروٹس وغیرہ کا کام بڑھا دیتے ہیں. تو اس چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھ کے منایا جائے، نہ کہ دنیا داری کرتے ہوئے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے ذاتی کام جو کرنے ہیں اس میں روزہ رکھنا ہے، اور روزے میں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ وہ جو چیک لسٹ آپ کو سمر ویکیشن میں دی گئی تھی اس کو آپ دوبارہ یوز کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا اور جھوٹ پہ عمل کرنا اور لڑائی جھگڑا اور فحش گفتگو اور ان چیزوں کو نہیں، تو پھر اس کا روزہ روزہ نہیں، کیونکہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں. تو اس چیک لسٹ کو آپ کیا کریں، دوبارہ سے نکال کے استعمال کریں کہ روزہ آپ کا صرف فقہی روزہ یا صرف قانونی روزہ نہ ہو بلکہ حقیقی روزہ ہو. رکھنا تو ہے ہی انشاءاللہ، لیکن وہ روزہ کیسا روزہ ہو؟ حقیقی روزہ ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں اتنا مسواک کرتے تھے جو عام دنوں میں نہیں، ان گنت مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے آپ. تو اپنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسواک ہے سمبل آف کلینلینس، خوب اپنی طہارت اور اس کا خیال کرنا ہے. جیسے کیا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں کو سنوارا ہوا ہو، تیل لگا ہو، سرما لگا ہو، انسان کا حال حلیہ اچھا نظر آئے.
ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس عائد کردہ پابندیوں کی ہم شکایت کر رہے ہیں ایک طرح سے، اگر ہمارا حلیہ درست نہیں، یعنی عملی طور پر اگر ہم بہت بیزار اور تھکے ہوئے اور سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بس بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ تو مالک کا اتنا احسان ہے کہ عبادت کا لطف وہی ہے جو خوشی سے کی جائے، تو ان عبادات کو خوشی سے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح نماز کے لیے آپ ایک ٹارگٹ اس رمضان میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ یہ رکھ لیں کہ زیادہ نوافل پڑھنے، یا یہ رکھ لیں کہ خاص خشوع و خضوع کا، یا یہ کہ اول وقت، یعنی کوئی ایک ٹارگٹ اپنا رکھ لیں کہ میں اس رمضان میں اول وقت نماز پڑھوں گی، ساری نمازیں اول وقت۔ اور اس طرح آپ کو کیسے پورا ہوگا؟ الحمدللہ عام دنوں میں فجر آپ کے لیے اول وقت پڑھنا مشکل ہوتی ہے، اٹھتے اٹھتے کچھ دیر ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں تو آپ اٹھے ہوئے ہی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آپ سحری کے بعد جو لوگ خود کام کرتے ہیں گھر کا، تو وہ کیا کرنا شروع کر دیں، برتن دھونا شروع کر دیں، کچن صاف کرنا شروع کر دیں، اس کو فرش دھونا شروع کر دیں، اور سارے کام کرتے کرتے سویر کر دیں، اور جب تھوڑی دیر رہ جائے سورج نکلنے کو تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں۔ یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے سب کچھ وہیں لگا رہے، آپ آئیں اچھی طرح مسواک وغیرہ کریں اور طویل نماز پڑھیں، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نمازوں سے زیادہ طویل ہوتی تھی، تو اس کو مسنون طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جاتی تھی جب ختم کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے کتنی دفعہ زندگی میں مسنون نماز فجر کی پڑھی ہے؟ تو یہ رمضان کا موقع اگر آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اس سنت پر عمل ہو جائے۔ تو ساری نمازوں کو اول وقت میں، یعنی یہ جو عبادات ہیں رمضان میں ذاتی عبادات، اس میں روزے کو، حقیقی روزہ، نماز کو، اول وقت کی نماز اور خشوع و خضوع، پھر اسی طرح نوافل میں جو جو چیزیں آپ کر سکتے ہوں، اور اس میں خاص طور پر قیام اللیل یعنی جو تراویح کی نماز ہے اس کا اہتمام، کیونکہ ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے۔ عام دنوں میں فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنے گا، اس لیے تراویح کو بہت شوق کے ساتھ، کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے کہ جو رمضان میں قیام شوق و ذوق کے ساتھ کرے گا وہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی فجر کے وقت تلاوت جو ہے، یعنی نماز کے بعد جو آپ تلاوت کریں، اس تلاوت کو لاؤڈلی کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان کی لکنت اور آپ کی زبان کی وہ جو ہے رکاوٹ وہ دور ہوگی اس سے انشاءاللہ۔ یعنی اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ صبح کے وقت اگر آپ اونچا پڑھنا شروع کریں تو عام طور پر ہوتا کیسے، یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بات بھی کر رہی ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں شروع کرتی ہوں نا تو وہ خاموشی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے خاموشی ہوتی ہے، سب کچھ آہستہ آہستہ بول رہی، کسی سے بات نہیں کی ہوتی، جب میں شروع کرتی ہوں تو شروع کی چند آیتیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا سی اٹکتی ہیں، اٹکنے سے مراد یہ کہ ذرا وہ اس میں وہ لطف نہیں آتا، پھر کرتے کرتے جب آپ بند کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بالکل چالو ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ نکل کے کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی ایک خاص فلوئنسی آتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے نہیں جانے دینا، یعنی کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے ضرور نکالنا ہے کہ لاؤڈلی آپ کو تلاوت، مثلا کچھ جن لوگوں کے گھر دور ہیں اور یہاں آنے میں ان کو بہت ارلی نکلنا پڑتا ہے اور وہ یہ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں، راستے میں کچھ نہ کچھ جیسے بس چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں خاص طور پر ان کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، رمضان میں انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھا دی جائیں گی اور ان کو آپ زبانی یاد کرنے کی بھی کوشش کریں اور روزانہ ان کو پڑھیں بھی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ قرآن پاک سے تعلق جو ہے اور اس میں خود پڑھنے کے علاوہ دوسروں کو سکھانا، یہ انشاءاللہ میں ابھی اس موضوع پہ آتی ہوں کہ آپ اگر دورہ قرآن کرانا چاہیں یا سکھانا چاہیں تو اس کے لیے اہم چیز کیا اختیار کریں گے۔ باقی ہے کہ دن بھر چلتے پھرتے آپ تسبیحات وغیرہ کریں۔ اعتکاف جو ہے بہت اچھی عبادت ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید ممکن نہ ہو اپنے تعلیم کے سلسلے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک ہی سال ہے آپ کے پاس اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہتر موقع ملے، تو وہ اگر نہیں بھی کر سکیں تو کوشش کریں ایک دن کا یا دن کے کچھ حصے کا کچھ وقت آپ ضرور اعتکاف کریں۔ یعنی مسنون اعتکاف تو 10 دن کا ہے، لیکن ایک دن کے لیے یا آدھے دن کے لیے اگر حالات اجازت دیتے ہوں، یہ نہیں کہ گھر والے رو رہے ہیں اور بچے بھوکے مر رہے ہیں اور آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن اگر کوئی اور ان کو دیکھنے والا ہے یا آپ نے ان کا انتظام کر دیا تو کچھ گھنٹے ایسے گزاریں کہ جس میں کوئی آپ سے بات نہ کرے اور آپ کسی سے کوئی بات نہ کرے، خاموش بیٹھ کے ایک طرف عبادت کریں۔ اس سے آپ وہ لطف اٹھائیں گے کہ اکیلے تنہائی میں ٹیلی فون اٹینڈ کیے بغیر، باتیں کیے سنے بغیر جو عبادت ہے اس کا لطف کیا ہے۔
کیونکہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب نماز پڑھنے تو فون بج جاتا ہے، گھر کی گھنٹی بج جاتی، دروازے پہ کوئی آ گیا، کوئی آواز دے دیتا ہے، بچے آ کے ٹانگوں سے چمٹ جاتے ہیں، جن کے چھوٹے بچے، یعنی کچھ نہ کچھ جاری رہتا ہے. تو جیسے آپ بازار جانے کے لیے اپنے بچوں کو یا یہاں آنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کسی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ بڑے بہن بھائیوں کو کہیں چھوٹوں کو دیکھ لیں یا کسی بھی طرح، تو کچھ وقت آپ ضرور اس میں نکالنے کی کوشش کریں. کسی بھی آخری جو ہے عشرے کے کسی بھی دن میں، اگر آخری دن ہو تو بہت ہی اچھا ہے، آخری جاتے ہوئے لمحات کو کیچ کریں اور اس میں خوب خوب دعائیں کریں. اور آپ یہ بھی معمول کر سکتے ہیں کہ ہر روز افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ سب کچھ تیار کر کے آپ لگا دیں، اور پھر اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں اور دعائیں مانگتے ہوئے روزہ افطار کریں. تو وہ بھی بہت افطار کے وقت روزہ دار کے لیے جیسے کہا گیا نا، دو خوشیاں ہیں، ایک اس کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت اور ایک روزہ افطار کرتے وقت. اگر آپ وہ وقت باتوں میں اور شور ہنگامے میں اور گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے کہ جی وہ پتہ چلے کہ کیا اس کا ٹائم ہو رہا ہے، روزہ کس وقت کھل رہا ہے، اور اس میں میوزک بج رہا ہے اور ایک عجیب بے روح سی کیفیت ہے گھر کی، تو اس کی بجائے آپ گھڑیوں کے ٹائم بالکل ٹھیک کر لیں، اپنے چارٹ پاس لگا لیں تاکہ آپ ایسی چیزوں کے محتاج نہ ہو کہ جس سے گھر میں شور ہنگامہ کی کیفیت ہو. گھر کے لوگوں کو بھی اگر آپ کے بس میں ہے، کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، اس لیے میں ڈفرینٹ آپشنز پہ بات کر رہی ہوں. تو اگر آپ خود مختار ہیں یا گھر کے امور آپ کی مرضی سے طے پاتے ہیں خاص طور پر، تو اس میں کیا کریں کہ کوشش کریں آدھا گھنٹہ نہیں تو 15 منٹ، 15 نہیں تو 10 منٹ، 10 نہیں تو ایٹ لیسٹ 5 منٹ افطار سے پہلے آپ ضرور کسی گوشے میں بیٹھ کے تلاوت کر کے اور افطار یعنی دعائیں مانگتے مانگتے. اور اس کے لیے بھی ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر تو کوئی ہے گھر میں جیسے بچے ہیں تو کوشش کریں ہر روز ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دیں افطار کرانے کی. اس سے کیا ہوگا، باقی لوگوں کو یکسوئی مل جائے گی اور اس بچے کو افطاری کا ثواب مل جائے گا. دوسرے دن دوسرے کی ڈیوٹی لگا دے، وہ سب کو افطار کرائے، سب بیٹھے اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہی وہ روزہ کھلے وہ الرٹ ہو اور وہ اٹھ کے سب کو کھجور پانی وغیرہ سرو کر دے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے اچھا کھلا ہے کہ نہیں روزہ، قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھا مجھے بتانا جب وہ کھل جائے. اس سے عبادت کی روح چلی جاتی. آپ لگ جائیں اپنے دھیان سے پوری طرح عبادت میں، اور ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دے، اس کو نگران بنا دے، وہ آپ کو آ کے خود ہی بتا بھی دے اور سرو کر دے. اور اس کے لیے کیا کوشش کرے کہ جیسے عموماً میں کیا کرتی ہوں، یہ باتیں اتنی زیادہ تو نہیں ڈیٹیل میں بتانی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں چونکہ آتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ایک گلاس سادہ پانی اور اسی کی چھوٹی پلیٹ جو نیچے آپ نے رکھی اسی میں ایک یا دو کھجور آپ ڈال کے اپنے مصلے کے پاس رکھ لیں اور تلاوت اور دعا کے لیے کر کے وہیں پر وہ کھجور کھا کے پانی کا گلاس بھی ہے، اسی سے منہ بھی صاف ہو جائے گا، اور وہیں کھڑے کھڑے اللہ اکبر کر کے اچھی سی نماز پڑھ کے پھر آ کے کھانے کی طرف چلیں. کیونکہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، پکوڑے بنا رہے ہیں، معلوم نہیں چاٹ بنا رہے ہیں، اس کا کیا کیا چیزیں تیار کر رہے ہیں، اور پھر اذان ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، افطاری کھا رہے ہیں. وہ ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے، مرد حضرات نماز پڑھ کے بھی مسجد سے آ گئے اور ابھی تک یہاں پر پکوڑے کھائے جا رہے ہیں. تو اس سے عبادت کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی. یا بعض کا شیطان تو خیر باندھ ہوتا ہے لیکن بندہ ہوتا ہے، مگر ہمارا اندر کا شیطان جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اچھا جلدی سے دیکھو افطاری کے برتن بھی اٹھا دو تاکہ پھر. تو ہم دنیا کے کام سنوارتے اپنی عبادتوں کو خراب کر لیتے ہیں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ پڑے رہے برتن، کوئی بات نہیں، بعد میں اٹھ جائیں گے. یا یہ کہ گھر والے مل جل کے اپنی ایک کاموں کی ڈسٹریبیوشن ایسے کر لیں کہ جس میں وہ چیز آسان ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو پھر کھانا اگر پراپر کھائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ عبادت کے لیے زیادہ یکسوئی پائیں گے. اور افطار اور اس کے بیچ میں کوشش کریں کہ کم از کم آدھا گھنٹہ یا 40 منٹس کا ایسا گیپ ہو کہ جس میں آپ چل پھر کے کچھ اپنا تھوڑا گھر کا سمیٹ لیں، تھوڑا چائے پی لیں، تھوڑا ریلیکس ہو کر. میں عموماً کوشش کرتی ہوں کہ جیسے نماز تراویح پڑھنے سے پہلے یا کلاس میں آنے سے پہلے کچھ دیر کی خاموشی اختیار کرتی ہوں. یہ بھی ایک تیاری ہوتی، یعنی جیسے مجھے یہاں آنا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے کام نپٹا کے تھوڑا سا وقت مجھے ایسا مل جائے کہ جس میں میں صرف یعنی تھوڑی ذکر کر لوں اور یکسوئی اختیار کروں تاکہ اگلا کام بہتر ہو. اسی طرح میری عادت ہے کہ میں تراویح سے پہلے 5-7 منٹ کے لیے لیٹ جاتی ہوں خاموشی سے، اگر حالات اجازت دے، اللہ یہ کہ کوئی مہمان ہو یا کچھ، ورنہ اپنی روٹین جو اپنے ہاتھ میں ہوتی تو اس میں یہ ہے کہ ایک پوری ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے. اگر آپ ریلیکس کرنے کے لیے اگر کوئی ایکسرسائزز آپ کرتے ہوں تھوڑی بہت تو آپ اپنے آپ کو اس طرح بھی ریلیکس کر سکتے ہیں.
پھر آپ دوبارہ وضو وغیرہ کر کے پھر آپ تراویح پڑھیں. پھر آپ دیکھیں کہ بہت لطف کے ساتھ آپ کی تراویح پڑھی جائے گی. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کاموں میں اتنے لگے رہتے ہیں, گپ شپ پہ لگے رہتے ہیں, کوئی افطار کی ہوئی ہے یا افطار پارٹی پہ گئے ہوئے ہیں, بول رہے ہیں فالتو باتیں کر رہے ہیں, ریسیپیز ڈسکس کر رہے ہیں, اور پھر اس میں نماز کا وقت ہے تو اچھا ابھی چلتے ہیں وہ, اور چلتے چلتے وہاں فرض بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم لیٹ پہنچتے ہیں. کوئی بھی نماز جو لیٹ شروع کی جائے اور بعد میں جماعت میں شامل ہوا جائے اس کا وہ لطف تو نہیں ہو سکتا جو تھوڑی دیر پہلے کرنے کا ہوتا ہے. لیکن یعنی اس وقت یہ جو آپ کا کانشیس بیدار کرنا ہے نا, یہ سارا کس چیز کے گرد گھومے گا کہ آپ کی جو عبادت ہے, آپ کا جو اصل رمضان کا کام ہے وہ پرائرٹی نمبر 1 رہے, وہ نہیں متاثر ہو. یعنی مثلاً اگر آپ کو تراویح کی باجماعت کہیں اویلیبل ہے, کوئی فیسلٹی ہے کہیں پر بھی آپ کے آس پاس اور آپ کو وہاں جانا ہے, اور کوئی آپ کو, ویسے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ رمضان میں ایک دن بھی نہ نکلوں. پچھلے سال بھی میں صرف ایک دن اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی تھی, ورنہ پورا رمضان میں افطار پارٹیوں کے سخت خلاف ہوں اور میں نہیں جاتی, کیونکہ اس سے عبادت میں بہت خلل آتا ہے. بعض اوقات مجبوری ہو جاتی, اور پھر یہ ہے کہ جب اگر کرانی بھی ہو تو جن دنوں نماز وغیرہ نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں انہیں لوگوں کو انوائٹ کیا جا سکتا تھا کہ آپ کی عبادت پہ خلل نہ پڑے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کہیں جانا بھی پڑ گیا, یہ کوئی ایسی مجبوری بھی ہے, تو اس میں آپ پہلے سے ان کو انفارم کر دیں. جب کوئی آپ کو دعوت دینے لگے تو کہیں کہ اچھا اتنے بجے تک ہم فارغ ہو جائیں گے کیونکہ تراویح کے لیے جانا ہوتا ہے. یعنی پہلے سے دوسرے کو مینٹلی پریپیئر کر دیں کہ ہم اتنے بجے چھوڑ دیں گے آپ کو, تاکہ وہ پھر مائنڈ نہ کریں اینڈ ٹائم پر. ورنہ تو کیا ہوتا ہے, افطار آ رہی ہے, پھر کھانا آ رہا ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر پان آ رہا ہے, پھر سونف آ رہا ہے, پھر پتہ نہیں کیا, اور سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں ہو رہا. اس سے پھر آپ بگدڑ میں جلدی جلدی تراویح پڑھ رہے ہیں, تو اس تراویح کا جس میں نہ کوئی خشوع ہو, نہ ہی کوئی لطف ہو, نہ اور آپ تھکے ہوئے ہوں یا آپ سو رہے ہوں یا آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں, ان چیزوں سے پرہیز کیجیے. یعنی آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے کہ یہ جو نیکیوں کا موسم بہار آیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ میں نے استفادہ کرنا ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہو. اور اس پر یعنی خصوصی طور پر اپنے جو ہیں تزکیہ کی طرف اور تقویٰ کی طرف اچھی عادتوں کو ڈالنا ہے, اس کی پلاننگ کر لیں. رمضان میں ان کو کرنے کی کوشش کریں, رمضان کے اینڈ میں ایویلویشن کریں کہ واقعی وہ چیزیں آئی ہیں آپ کے اندر یا نہیں. پھر اسی طرح اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے تو وہ پہلے سے ہی دیکھیں. یہ جو 2 چھٹیاں آپ ہوگی نا, اس میں آپ اپنے سارے گھر سے گھومیں ایک دفعہ, کس طرح ہر الماری کھولیں, ہر ڈبہ کھولیں, ہر چیز کھولیں. یہ میں نے یوز کی ہے, نہیں یوز کی, نکالو اس کو, نکالو اس کو, نکالو اس کو. یعنی ان سب چیزوں کو نکال کے پیکٹ بنا کے جو کچھ بھی کرنا ہے انہیں رکھ لیں, اور جب رمضان شروع ہو تو جو جو ضرورت مند نظر آئے, جو جو جہاں جہاں استعمال ہو سکتا ہو ان چیزوں کو, یعنی ڈی جنکنگ کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں تو وہ تزکیہم و تطہرہم والی بات ہے کہ تزکیہ اور طہارت گھر کی بھی اور دل کی بھی دونوں ہی مقاصد حاصل ہوتے ہیں. تو وہ آپ ان 2 دنوں میں کر کے رکھ لیں, یا ایٹ لیسٹ اپنی لسٹ ایک بنا لے کہ یہ چیزیں مجھے نکالنا ہے, تاکہ رمضان کے کچھ لمحات بھی اس طرح کے کاموں میں کہ اسٹور صاف کرنے کھڑے ہو گئے آپ, چھٹی تو خیر ہونی نہیں آپ کو کیونکہ اس رمضان میں سنڈیز کو بھی آف نہیں ہوتا کیونکہ دورہ قرآن چلتا ہے. آخر میں پھر جلدی چھٹی ہو جائے گی نا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ 26 رمضان کو ختم قرآن ہو جائے گا. کتنا ڈر رہے ہیں نا, توبہ توبہ. دیکھیں کہ رمضان میں روزے کا ثواب اور اجر اتنا ہوتا ہے. خیر جن لوگوں کی بہت حقیقی مجبوری ہے ان کا پھر آپ اپنے سامنے مجبور اور معذور لوگ کیوں رکھتے ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں. لیکن میں کلاس میں عام طور پر ٹرینڈ دیکھتی ہوں کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی حقیقی مجبوری ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو ریلیکس کریں, لیکن صرف اس ڈر سے نہیں کر پاتے کہ یہ دوسرے لوگ بھی ان کو کاپی کرنے لگیں گے, ان کو فالو کریں گے. تو ہمیں اپنی زندگی میں مجبور لوگوں کو یا معذور لوگوں کو آئیڈیالائز نہیں کرنا, ان کو نہیں اپنا آئیڈیل بنانا, بلکہ فاستبقوا الخیرات, جو آگے جا رہے ہیں نیکی کے کاموں میں ان کو کاپی کرنا ہے کہ وہ کتنا کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں میرا عمل کتنا ہے. خود آپ ٹرینڈ سیٹر ہو, نہ کہ ادھر ادھر بہانے کر کے اور جن لوگوں کی کوئی مجبوریاں ان کو دیکھ کے آپ بھی ریلیکس ہو جائیں اور چھٹی کر کے بیٹھ جائیں. خیر, اب یہ ہے کہ جو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے, اسی لیے آپ کو معلوم ہے یہ کتاب الزکوٰۃ آپ کو کیوں پڑھائی گئی ہے. اور آج آپ کے سوال اچھے ہو گئے کہ ابھی تو نہیں میرا خیال, اچھا دے دیا ہے, ٹھیک ہے.
تو اب الحمدللہ دیکھیں نا، آپ کو اتنی پریکٹیکل اسائنمنٹ ملی ہے، اگر آپ وہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کیا دوسروں کی بھی زکوٰۃ کا حساب کر کے دے دیں گے. کیونکہ اکثر لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب نہیں کرنا آتا، وہ دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں اور دے نہیں پاتے. تو اپنا بھی آپ اب عملی طور پر حساب کتاب کر کے نکال کر رکھ لیں، کہاں کہاں دینا ہے، کیسے کرنا ہے اس کا بھی، تاکہ رمضان آئے اور بس صرف اٹھا کے دینے کی بات ہو، تیاری ابھی سے ہی ہو. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں خاص طور پر جو دورہ قرآن ہے، یعنی کئی قسم کی تبلیغ آپ کر سکتے ہیں رمضان میں. ایک تو دن میں آپ قرآن پاک کا دورہ قرآن جسے بولتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اور رات میں تراویح کے وقفوں میں اگر آپ کی مرضی، یعنی اگر آپ کی پلاننگ کو کوئی ایکسپٹ کر لے، جیسے کسی کے گھر میں ہو رہی ہیں یا اپنے گھر میں آپ ہمسایوں کو بلا کے تراویح کر رہے ہیں یا کوئی بھی طریقہ، اور ظاہر ہے کہ اگر مسجد میں ہو رہی ہیں تو اس میں تو آپ کی کوئی مرضی نہیں ہو سکتی، اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا ہوگا. تو دو بڑے حصے ہو سکتے ہیں تبلیغ کے، ایک دن میں دورہ ترجمہ اور رات میں تراویح کے اوقات میں تعلیم. فائدہ کیا ہے ان دو کاموں کا؟ صبح کے وقت میں فجر کی تو تلاوت ہے، اور دن کو قرآن کا سمجھنا ہے. یہ کیوں ضروری ہے رمضان میں؟ اگر آپ اس آیت پر غور کریں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں قرآن کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ رمضان میں قرآن اتارا گیا، کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. تو خالی تلاوت سے تو ہدایت نہیں ہوگی جب تک سمجھیں گے نہیں. یا سمجھنے والے بن جائیں یا سمجھانے والے بن جائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا سیکھیں یا سکھائیں، جو بھی آپ کو موقع ملے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اس کو، آپ میں سے کچھ لوگ تو سیکھنے والے ہوں گے اور کچھ لوگ سکھانے والے ہوں گے. اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی، یعنی سیکھتے ہوئے بھی آپ کو اگر موقع ملے تو کم از کم 15 پارے جو آپ پڑھ چکے ہیں ان کا آپ آدھا آدھا پارا کر کے دوسروں کو ترجمہ سنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے گھر کے افراد کو، اپنے محلے کے افراد کو، یہ ابھی لیٹر آن آپ دیکھیں گے کہ کرنا کیسے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے. اب آپ دیکھیے کہ شہر رمضان الذی کی جو آیت ہے، اس میں ایک تو آیا ھدی للناس اور دوسرا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. دوبارہ پھر تاکید ہے، کیا؟ وبینات، یعنی قرآن میں کیا ہے؟ روشن نشانیاں ہیں. کس چیز کی؟ من الھدی والفرقان، ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی. یہ پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد یاد کرا دیتی ہوں کہ یہ لیکچر جو میں باتیں آپ کو کر رہی ہوں، اسی پیٹرن پہ آپ لوگوں کا ذہن تیار کر سکتے ہیں کہ آپ رمضان میں دورہ ترجمہ یا فہم قرآن کا پروگرام کیوں کریں، قرآن کو رمضان میں سمجھنے کے لیے کیوں کریں کام. تو اس آیت کو بیس بنائیں. نمبر 2، حدیث سے دلیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رمضان کی ہر رات میں کیا کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی دہرائی کرتے تھے یا اس کا دور کرتے تھے. اور آخری سال میں آپ نے 2 بار کیا جب قرآن پاک ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا. تو کبھی انشاءاللہ آپ بھی 2 بار کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بار بھی ہو جائے تو غنیمت ہے. تو قرآن کا جو مقصد ہے، مقصد ہدایت، وہ ہو نہیں سکتا پورا جب تک کہ سمجھا نہ جائے، اور سمجھنے کے لیے مل کر سمجھنے کی کوشش. اتنی خوبصورت حدیث آتی ہے نا جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، لیکن جب آپ جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو آپ تیز آندھی سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے. یعنی آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی بڑھ کے ہوتی تھی. اور رمضان میں آپ ہر رات جبریل علیہ السلام سے، یا ہر روز کا لفظ شاید آتا ہے، جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. کیونکہ اصل حدیث کے الفاظ کا جو پڑھنے کا لطف ہے وہ صرف مفہوم بتانے میں نہیں ہوتا، اس کا آپ کوٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف تنہا تلاوت نہیں کرتے تھے رمضان میں. کیا کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منیمم ایک شخص بھی ہو سکتا ہے دورہ قرآن کے لیے. ایک شخص بھی ہو سکتا ہے. قرآن تنہائی میں پڑھنے کا بھی بڑا لطف ہے، نماز میں پڑھنے کا بھی بڑا لطف ہے، لیکن کسی مجلس میں بیٹھ کے پڑھنے کا، کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کا لطف کچھ اور ہی ہے. اکیلے میں تو آپ کی اکیلی فیلنگ ہوتی ہے نا، لیکن دو لوگ ہوتے تو دو کی فیلنگ، یعنی آپ کے اندر بھی ایک ایمان کی لہر دوڑ رہی ہے، ادھر بھی آپ کی آنکھوں سے ایک چمک اٹھ رہی ہے، ادھر بھی. تو یہ جو آپ کا باہمی تعلق ہے اکٹھے بیٹھ کے، اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، مجتمع اجتماع جس سے نکلا ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتا ہے. اور تلاوت کے معنی آپ کو پہلے پارے میں بتائے گئے تھے کہ صرف ریڈنگ نہیں ہوتی. تلا یتلو تلون میں غور و فکر بھی آتا ہے، ورنہ قرات ہوتی ہے. جو قرات ہوتی ہے نا سمپل، تلاوت قرات سے فرق ہے. قرات اور تلاوت میں فرق ہے. قرات از ریڈنگ، لیکن تلاوت صرف ریڈنگ نہیں ہوتی. یہ ہم نے اردو میں تلاوت کا مطلب صرف ریڈنگ رکھ لیا ہے. تلاوت میں انڈرسٹینڈنگ بھی شامل ہوتی ہے. اچھا، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس میں بھی سمجھنا. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں. یتدارسون کا لفظ درس سے بھی. اس پر کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم الرحمہ، رحمت نازل ہوتی ہے، تسکین نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں. یہ حدیث جو ہے اس کو آپ پراپر طریقے سے کوٹ کریں گے وہاں پر جہاں آپ نے دورہ قرآن کرانا ہے، یا ایک بھی شخص کو کرانا ہے، اپنی کسی بہن کو، بھائی کو، یا کہیں بھی کٹھے پڑھنے کا. یعنی بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یہ آپ نے کیا بدعت نکال لی، لوگوں کو آپ قرآن پڑھانے بیٹھ جاتی ہیں رمضان میں یا اس طرح. یعنی تنقید کرنے والے تو ہر طرح کی تنقید کرتے ہیں نا، یہ بدعت نہیں ہے. روز قرآن کا پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اور مل بیٹھ کر پڑھنا. کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے، 2 حلقے تھے، ایک صرف ذکر کر رہا تھا اور ایک کیا کر رہا تھا؟ قرآن سکھا رہا تھا. آپ کن کے پاس بیٹھے تھے؟ جو دین سکھا رہے تھے. اور آپ نے کہا کہ انما بعثت معلما، اس لیے علم کی مجلسیں بہت بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں. ان دنوں جب میں گئی بھی تھی اپنے اسلام آباد، تو جو میرا سینئر سٹاف ہے، جو میں 7-8 سال پہلے جنہوں نے پڑھا مجھ سے، تب وہ 7-8 سال سے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ان کے ذرا بعض اوقات گفتگو کا لیول ان کا کافی اچھا ہوتا ہے، تو لطف آتا ہے بات کر کے ذرا علمی لحاظ سے اور قرآن کے اعتبار سے. تو ایسے ہی کسی سے میری بات ہو رہی تھی، تو کہ اسلام کی جو ابتدائی سینچریز ہیں اس میں مسلمانوں نے بے پناہ ترقی کی، دین اور دنیا دونوں میں فتوحات بھی بے پناہ ہوئی ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اسباب کیا تھے اس کے؟ ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتی رہتی ہوں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے اتنی ارلی ایج میں، یعنی پہلے ہی 100 سال کے اندر سائنس کی بہت سی چیزیں جو ہیں ان میں ترقی ہوئی. حضرت عثمان کے دور میں بحری بیڑا گیا، یعنی مسلمانوں نے بحری سفر اختیار کیا اور اس میں جہاد کیا، اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں جو حیرت انگیز ترقی ہے نا، یعنی تیزی کے ساتھ مسلمان ہر میدان میں آگے بڑھے. تو بہت سارے جب چیزیں دیکھتے ہیں تو جو چیز ایک بہت ہی اہم فیکٹر نظر آتی ہے وہ ہے علم کا شوق. یعنی علم کے شدائی تھے، جنون کی حد تک علم کا شوق نظر آتا ہے. اور آج اگر ہم اپنی جو تنزل یا ذلت ہے اس کا سبب دیکھیں تو اس میں بھی شعور کی کمی ہے، علم کی کمی ہے. تو جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی، جب تک مسلمان تقوی والی زندگی نہیں بسر کریں گے، باشعور نہیں ہوں گے، اس وقت تک حالت نہیں بدل سکتی. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کے. جب تک ہم نہیں بدلیں گے تو اللہ کا قانون نہیں بدل. اس نے عقل دے دی، آنکھیں دے دی، کتابیں دے دی، ہم پڑھے نہیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ تو ہمیں اس کتاب کو اس مہینے میں خاص طور پر ماسز تک پہنچانا ہے، میکسیمم لوگوں تک.
کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، قرآن کو اس سے خاص مناسبت ہے، اور روزے کی حالت میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی جو کیفیت ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اور اس کے سیکھنے اور سکھانے کا جو لیول ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور اس کی تاثیر بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک خاص بصیرت پیدا ہوتی ہے روزے کی حالت میں۔ آپ بھوکے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا جسم جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور روح نشو نما پا رہی ہوتی، تو وہ جو ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے اس سے آپ کو ایک بصیرت اور ایک آگہی اور ایک تفکر، ایک تدبر اور ایک جو سمجھ بوجھ کا لیول ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کو 30 چیپٹرز میں تقسیم کرنے کا جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ پڑھی تھی آپ نے علوم القرآن میں؟ ہاں؟ تاکہ رمضان میں ایک ایک سپارہ جو ہے اس سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن 30 حصوں میں ڈیوائیڈڈ نہیں تھا، یہ بعد میں ضرورتاً ہوا ہے، اور ضرورت بیسیکلی یہی پیش آئی کہ ہر روز ایک اتنا چنک ہو کہ جو ایک دن میں رمضان کی 30 راتوں میں اسے پڑھا جا سکے یا دنوں میں اس کو آسانی سے پڑھا جا سکے۔ تو اس لیے اگر ہم ایک سپارہ روز کا پڑھتے پڑھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ، سمجھتے سمجھاتے ہیں، اور 30 ڈیز میں یا 30 سٹنگز میں یا 30 سے کچھ کم و بیش اگر ہم پورے قرآن سے ایک دفعہ تیزی سے گزر جاتے ہیں، 7 دن میں قرآن ختم کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو سال بھر میں ختم نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے 7 سال بھی لگے ہیں لوگوں کو ایک ایک سورت سمجھنے میں، وہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے تو کوئی لمٹ ہی نہیں کہ آپ غور و فکر میں لمبا عرصہ گزارے، لیکن جو تلاوت ہے صحابہ کرام کی وہ 7 دن میں قرآن پاک کا ختم کرنا ہوتی تھی۔ اور یہ آپ خود کبھی زندگی میں توفیق ہو آپ کو زیادہ تلاوت یا قرات کی، پڑھنے کی یا سننے کی، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے ایک حصے پہ اگر آپ ہیں تو دوسرے حصے سے اس سے ملتی جلتی آیات آتی ہیں، تو وہ اس ریپیٹیشن سے اور اس کے اندر آپ پھر ڈوبتے ہیں صحیح معنوں میں، اور وہ بینات نظر آتی ہیں ہدا اور فرقان کی، جو آپ کو بے معنی پڑھ کے نہیں آتی۔ یہ بینات جو ہے نا قرآن کے لیے لفظ بینات من الہدا والفرقان، تو یہ اس تیزی سے کی ہوئی قرات اور سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس موقع کو آپ نے نہیں جانے دینا۔ اس کے لیے یہاں پر بھی اہتمام کیا گیا، انشاءاللہ روزانہ کا ایک پارہ جو ہے، اس سے آپ کی ریویژن بھی ہوگی اور اس کی دوبارہ سے آپ اس کو پڑھیں گے بھی اور آپ سنیں گے بھی، اور اگر آپ کو آگے کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ 2 طریقے سے کر سکتے، ایک تو پورا سپارہ یا پھر آدھا سپارہ، یا پھر ہر پارے کی وہ اہم آیات جنہوں نے آپ کو بہت متاثر کیا۔ پچھلے بیچ کی ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی شازیہ واصف ان کا نام ہے، اور انہوں نے یہ ایک بہت ہی اچھی کوشش کی ہے کہ پورے قرآن پاک میں سے کچھ آیات کا انتخاب کر کے ان کا ترجمہ لکھا ہے اور کچھ چیزوں کا خلاصہ، مثلا سورۃ الفاتحہ ہے تو اس کو ایک پیج میں انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے اور اس کی موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ ہے تو 1 سے 5 آیت کا خلاصہ، پھر آگے اسی طرح، تو یہ پورے 30 پارس کا انہوں نے اس طرح کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو شخص پورے 2 گھنٹے کا، ایکچولی انہوں نے اپنی برانچ میں 26 ڈیز کا شاید ٹائم ٹیبل اس طرح کا بنایا ہے، جس میں پورا قرآن تو نہیں ہوگا بیچ میں، لیکن مختلف صورتوں کی اہم آیات اور اس سے متعلق جو اس کا خلاصہ اور اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا آیت 183 سے 188 تک یہ جو رمضان کی آیتیں ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے روزوں کا مقصد، حصول تقوی، اللہ کا احساس، اس کی محبت اور خوف، تقوی کے حصول کے طریقے، رمضان میں کرنے کے کام، نمبر 1 روزوں کی تعداد پوری کرنا، نمبر 2 قرآن کے ساتھ تعلق، نمبر 3 تکبیرات، نمبر 4 اللہ کا شکر ادا کرنا، دعا کا اہتمام کرنا، سحری کھانا، اعتکاف کرنا، اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے جیسے رکے حرام سے بچنا، میاں بیوی کا تعلق، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ عبادات کے ساتھ ساتھ ہی حقوق العباد کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ خوبصورت طریقے سے سکھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح مختلف آیات کے نمبر کے ساتھ انہوں نے طریقہ کار اپنا یہ لکھا تھا، اس کا انہوں نے طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ سے آخری ملاقات کے بعد میں نے دورہ قرآن کے لیے منتخب آیات کو بہت مختصراً خلاصہ کیا ہے، وقت جتنا ملا اور دماغ نے جتنا ساتھ دیا اس حساب سے یہ ٹوٹی پوٹی کوشش ہے۔ اس کو کمپائل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو محنت ہم نے کی ہے اس سے چند اور لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں،
میٹرو سے جو لسٹ ملی تھی منتخب آیات کی وہ ایک حد تک ملتی جلتی تھی، لیکن کئی جگہ مختلف بھی تھی. جو چیز مجھے مناسب لگی میں نے اس کا انتخاب کیا. اگر آپ کو یہ اس لائق لگے اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو استعمال کر لیجیے. ایک بہت خوبصورت احساس جو مجھے ہوا اس دوران وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. قرآن رمضان میں دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ احساس تھا پورے کے بجائے وہ حصہ جو لوگوں کا شوق ابھارے. کیونکہ پچھلی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی یہاں پر، اس میں ایک سجیشن یہ دی گئی تھی کہ ایک تو ہے پورا پارے کا ترجمہ کرنا 2 گھنٹے میں کم از کم، لیکن سب کے پاس 2 گھنٹے نہیں ہوتے. مثلا اگر آپ کسی اسکول میں جا رہے ہیں، یا اگر آپ کسی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں قرآن پاک کو، یا کہیں بھی جس میں ٹائم کم ہے، تو پورا قرآن کی بجائے کچھ آیات لے لی جائیں. لیکن لوگوں کو قرآن سے کسی نہ کسی طرح مانوس کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کتاب کہتی کیا ہے. جو لوگوں کا شوق ابھارے، ان کے شعور کو بیدار کرے اور ان کی فطرت کو اپیل کرے، وہ چننا تھا. لیکن یہ سوچ کہ اتنے کم وقت اور اتنی سطحی نظر میں کیا ہوگا، یوں نظر آ رہی تھی. یعنی جب یہ بات ہو رہی تھی تو یوں لگتا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں ہم اتنی بات کیسے لوگوں کو بتائیں گے. پورا کر لینے کے بعد، یعنی جب انہوں نے کام یہ کر لیا، پورا کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے تھوڑے دنوں میں پورے قرآن سے گزرنے کا الگ ہی لطف ہے. کبھی کبھی وی لوز سائٹ آف دا فارسٹ فار دا ٹریز. وی لوز سائٹ آف دا فارسٹ فار دا ٹریز. اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بالکل سامنے کی چیز یعنی روح کو نظر انداز کر جاتے ہیں. ایک دین کی تصویر ملی جو اور ایک خلاصہ سمجھ میں آیا. وہ بہت ہلکے پھلکے پڑھنے میں نہ آتا تھا. کون سی باتیں بار بار دہرائی گئیں، وہ راسخ ہوتی گئی. بالکل ایسے ہی جیسے ایک کھیت میں اتر کر فطرت سے قریب ہو کر بے انتہا مسرت اور لطف محسوس ہوتا ہے. لیکن انہی کھیتوں کو جہاز سے اڑتے ہوئے دیکھو تو الگ ہی حسن نظر آتا ہے. نگاہ ہٹانے کا دل ہی نہیں چاہتا. پوری تصویر نگاہ میں ایک ہی ٹائم میں سما جاتی ہے. یعنی جب آپ کھیت کے اندر ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں نا، جیسے کلاس میں آپ دیکھتے ہیں ہر پتا، ہر کلی، اس ورڈ کا روٹ کیا ہے، اس کی مختلف تفسیریں، اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے، دوسرا تیسرا. لیکن جب آپ اوپر سے دور سے دیکھتے ہو کسی کھیت کو یا باغ کو تو وہ ویو بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو ایک کام تو آپ کلاس میں کرتے ہو، ایک رمضان میں سارے ترجمے سے گزر کے کرتے ہو، اور ایک آپ دور سے اہم اہم حصوں کا ویو کرو گے. اس میں بھی بہت خوبصورتی ہے. اور پھر اب میں نے جو دیکھا یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں کو، تو اس نیت اور جذبے کے ساتھ کہ دوسروں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں، اسی سٹائل میں نوٹس بنائے. اپنے ساتھ کے اسٹوڈنٹ میں یہ کمی پاتی ہوں کہ بات میں سے اصل نقطہ اور عمل کا پہلو نکال سکیں. یعنی ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ آیت پڑھ کر اس میں سے عمل کی بات نکالیں. کون سی چیز کو اہمیت دیں، کون سی کو بات کے لیے اٹھا کے رکھیں. اپنی رائے اس سلسلے میں ضرور دیجیے، اور جو کمی کوتاہی ہو نشاندہی کیجیے، ہم اصلاح کر لیں گے. اور اس کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ یہ پورا سلیبس ہم نے 26 دنوں میں پھیلایا ہے. پیچھے اس کی تفصیل ہے. کچھ تلاوت کسی قاری کی آواز میں لگائیں گے. یعنی مجلس کیسے ہوگی، پہلے جن آیتوں کو پڑھنا ہے اس کی تلاوت لگائیں گے. کچھ کی عربی میں خود پڑھوں گی. ترجمہ سب آیات کا پڑھا جائے گا جن کے نمبر نوٹ کیے ہوئے ہیں. جو پوائنٹس جن آیات کے ساتھ لکھے ہیں ان کو ہلکا سا ڈسکس کر لیا جائے گا. کہیں کہیں سننے والوں کو بولنے پر موٹیویٹ کیا جائے گا، یعنی انٹریکٹیو سیشن ٹائپ ہوگا. منتخب شدہ آیات کی پوری فہرست اویلیبل کی جائے گی، یعنی لوگوں کو بھی دے دی جائے گی. جو سامعین لینا چاہیں وہ اپنے قرآن میں نشانیاں لگا کر آئیں تاکہ اس وقت ڈھونڈنے میں ان کو دقت نہ ہو. یعنی کلاس جن بھی لوگوں پر کلاس مشتمل ہوگی وہ ان آیات پر پہلے سے قرآن پاک میں مارک کر کے آئیں، اور جب کہا جائے آیت نمبر فلاں تو اتنا وہ حصہ کھول لیں، اتنے میں تلاوت سنیں، پھر ترجمہ پڑھا جائے، اور اس میں ایک بات عمل کی، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ رمضان کے آخر میں ایسے لوگ جب قرآن کی موٹی موٹی باتوں سے روشناس ہوں گے تو ان کے اندر کیا آئے گا؟ قرآن کے تعارف کے ذریعے قرآن کی محبت. ہم کسی بھی چیز سے محبت کیوں نہیں کر پاتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے. جو کسی کی خوبیاں کھلتی ہیں اتنی اتنی محبت آپ کی بڑھتی چلی جاتی. قرآن سے لوگوں کی غفلت، یعنی دور سے اس کی عزت رسپیکٹ تو کرتے ہیں مگر حقیقی معنوں میں اس سے محبت نہیں کرتے. پتہ ہی نہیں اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. یا کچھ لوگ خوف زدہ ہیں، پتہ نہیں اس کو پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا ہماری زندگی میں. تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے اگر افیکٹو پارٹس جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں یا جتنا بھی ٹائم کہیں پر اویلیبل ہے، مثلا کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کسی اسکول میں والنٹریلی کچھ کام کرنے کا موقع ملے، گھر میں تراویح کے بیچ میں، کیونکہ ہوتا ہے نا روز تراویح پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیا پڑھا ہے، تو اس کے بیچ میں آپ وقت لے سکتے ہیں، دوسروں کو بتا سکتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی ایک
مختصر گو تھرو بھی آپ قرآن پاک سے کر لیں گے. اس کے علاوہ جو 2 گھنٹے کا دورہ قرآن ہے اس کا اپنا ایک لطف ہے اور اپنا ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جی ہم نے شروع سے لے کے آخر تک قرآن ختم کر لیا, کیونکہ ہماری قوم کی یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے یا ان کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم کیا کر لیں, قرآن سے ایک دفعہ گزر جائیں. جب ختم ہوتا ہے پھر ہمیں لگتا ہے آج ہماری دعا قبول ہونی ہے اور آج ہی سب کچھ ملنا ہے ہم کو. خیر ہے تو ایک حقیقت ہے کہ قرآن کے ختم پہ ہوتی ہے قبول. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ آپ ایک پارہ سلیکٹ کریں. عموماً یہ ہوتا رہا ہے گزشتہ سالوں میں کہ ہم ایک آدھ رات لوگوں سے لے لیتے تھے, طاق رات, جس میں ایک ایک سپارہ ساتھ ہو جاتا تھا نوافل کے علاوہ. اس طرح 30 روزے عام طور پر نہیں بنتے تو 29 دن رہ جاتے ہیں, ایک سپارہ ایکسٹرا ہو گیا. لوگ عید پر جانا چاہتے ہیں, یہاں تو کراچی میں اتنا مسئلہ نہیں, لیکن پنجاب میں اور خصوصاً اسلام آباد میں یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ اسلام آباد سب کا کوئی بنیادی ٹھکانہ نہیں, سب لوگ کہیں کہیں اور سے ہی آ کے وہاں جڑے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں شہروں میں عید منانے چلے جاتے ہیں, چھٹیاں ہوتی ہیں, لوگ اپنے رشتہ داروں سے جا کے ملتے. تو اس کا بھی ایک وہ پریشر ہوتا تھا کہ آپ کو جلدی ختم کر دیں, ہم نے جانا ہے, ہم دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس لیے جلدی ختم کریں. ورنہ میرا دل یہ ہوتا تھا کہ جیسے 29ویں روزے کو ہو تاکہ میکسیمم ٹائم ہم اس کے ساتھ گزار سکیں. اس کے لیے ایک حل تو یہ ہوتا کہ طاق راتوں میں سے کوئی رات 1 یا 2 لے لی جائیں تو وہ 1.5 سپارہ کر کے اس میں کچھ وقت گزر جاتا ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو آخری 10 پارے جو ہیں ان میں سے کچھ پارے ایسے ہیں کہ جن کو باہم کمبائن کیا جا سکتا ہے اور ایک دن میں ایک پارے کی بجائے 1.5 پارہ کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے 10 پاروں میں یہ چیز عموماً ممکن نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس میں احکام کی آیات ہیں, مدنی صورتیں ہیں زیادہ, اور وہ بہت طویل صورتیں ہیں اور طویل احکامات اس میں آ جاتے ہیں, تو اس کو 1.5 سپارہ آپ نہیں کر سکتے. دوسرے حصے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت یوسف ہے اور پھر سورت جو ہے بنی اسرائیل ہے, اور سورت کہف آپ نے ابھی پڑھی نہیں لیکن وہ بہت طویل ہے وہ بھی. تو یہ صورتیں جو ہے یہ خود ٹائم ٹیکنگ ہے, ان کے اندر بھی بہت میٹر ہے جس کی وجہ سے پھر آپ نہیں آگے سورت نور آ جاتی ہے, اس میں بھی بہت لینتھی ہے وہ بھی صورت. اس طرح پھر آپ دوسرے اشرے کو بھی نہیں ڈیوائیڈ کر سکتے, لیکن تیسرے اشرے میں عام طور پر خلاصہ ہے قرآن پاک کا. جو احکامات آپ 20 پاروں میں پڑھ چکے ہیں وہ آلموسٹ 10 پاروں میں دوبارہ ان کی ریویژن ہو جاتی ہے, اور ایک جامع پارے ہیں لیکن اس میں ڈیٹیل عام طور پر کم ہے, تو وہاں آ کر آپ جلدی بھی کر سکتے. 30 پارہ سب سے مختصر ہے, اس میں بہت ڈیٹیلز نہیں ہوتی کیونکہ سب صرف دل ہلانے والی اور ایک کنکلوژن ہو رہا ہوتا ہے قرآن کا, یہ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے انسان کو قرآن پڑھنے کے بعد عمل کے لیے. لیکن ایک پارہ ایوریج اگر ہم شروع کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں, اور ان 2 گھنٹوں میں کرنا یہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ شروع کرنے سے پہلے آپ ضرور اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ میں کیوں شروع کر رہی ہوں اور میرا مقصد کیا ہے. نیت تو ساروں کو پتا اللہ کے لیے, لیکن پھر بھی ذرا تازہ کر لی جائے, جھاڑ پھٹک کر کے ذرا سی چمکا لی جائے تو اچھی ہوتی ہے, کیونکہ اس پہ پھر کوئی گرد و غبار آ ہی جاتا ہے کبھی. اب یہ ہے کہ نفل پڑھ کے آپ آغاز کریں, یعنی یہ نہ بھولیں کبھی بھی کوئی بھی کام جب آپ کو کرنا ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ سے استخارے کی دعا بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے, اور دعا میں صرف یہ دعا نہیں کرنی کہ یا اللہ میں بہت اچھا بول لوں, یا اللہ لوگ امپریس ہو جائیں, یہ نہیں دعائیں کرنی. دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میری نیت اپنے لیے خالص کر لے اور قبولیت والے عمل کی توفیق دے, ایسا کام کروں جو تجھے پسند آ جائے اور جس سے تیری مخلوق کو فائدہ پہنچ جائے. وہ اگر ٹوٹا پھوٹا بھی ہوا تو آپ دیکھیں اس کی تاثیر کہیں زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ بہت عالی شان کام کریں اور اس کا اثر کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو نیت کی اصلاح سے نفل کے بعد خاص طور پر وہ جو ایک ٹپ میں نے آپ کو دی ہے کہ جب آپ دورہ قرآن کرانے لگے تو اس سے پہلے دنیا کی فالتو باتیں چھوڑ دیں, کم از کم کچھ دیر ضرور خاموشی اختیار کریں, اپنی نیت کو اپنے ان سب چیزوں کو حاضر کریں. الہدا میں تو ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تجوید کا یا قرآن کی تلاوت کا سیشن رکھتے ہیں. گھر میں بھی آپ اگر کر رہے ہیں یا کہیں بھی کر رہے ہیں, ایک ٹیپ ریکارڈر اٹھا لیں یا کہیں فٹ کر دیں, اور قاری غامدی کی یا کسی بھی جو آپ کی پسند کے قاری ہیں ان کی آپ اس دن کا جو پارا لگنا ہے اس کی کیسٹ آن کر دیں, تاکہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ بھی آ کے شغل میلہ نہ کریں, آ کے کیا کریں, خاموشی اور احترام سے بیٹھتے جائیں اور تلاوت سنتے جائیں. اور ایک شخص مقرر کر دے, جیسے اسلام آباد الہدا میں یہ ہوتا تھا ویکلی کلاس میں لیا کرتی تھی, تو میں نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کی کہ جو لوگ تو شروع میں آتے ہیں تو میں کہہ دیتی تھی
جی آج کا لیسن اس نمبر آیت سے ہے، وہ اپنا اپنا وہاں سے کھول لیتے تھے. جو لوگ لیٹ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو رہا ہے. تو ایک ٹیم ایسی ہوتی تھی کہ جو کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن پاک کھول کے وہاں انگلی رکھوا کے ان کو بٹھاتی تھی. ورنہ جو لوگ لیٹ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، وہ اس کو کر کے تو ساری برکت محفل کی ختم کر دیتے ہیں. شور ہنگامہ بھی ہوتا ہے اس سے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر لوگ اپنے قرآن پاک ساتھ لے کر آئیں اس میں تو زیادہ بہتر ہے. خالی سننے سے جب دیکھنا بھی ساتھ شامل ہوتا ہے اور خود اپنا دماغ لگانا تو اس کا اثر اور اجر بڑھ جاتا ہے. یعنی خالی سننا بھی فائدہ مند ہے، لیکن سن کے ساتھ دیکھنا اس کا دوہرا ثواب ہو جائے گا نا. دو کام آپ کر رہے ہیں، دو فیکلٹیز کو یوز کر رہے ہیں. اس کے لیے عموماً جو قرآن پاک استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مولانا مودودی کا، کیونکہ اردو ترجمہ اس کا بہت فلوئنٹ ہے. بس اس میں صرف ایک مشکل ہے کہ کہیں کہیں اردو کے الفاظ بہت مشکل آ جاتے ہیں جو ہماری اب پبلک کو سمجھ نہیں آتے، ان کی طبع نازک پہ گراں گزرتے ہیں. تو کوشش کریں ڈکشنری لے کے جو لفظ آپ کو خود سمجھ میں نہ آئے ان کے اردو ترجمہ ساتھ ہی مارک کر لیں. یعنی جہاں تفسیر اور آپ تیار کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہاں اس کو ان لفظوں کا ترجمہ خود کریں. کیونکہ میں عام طور پر اس کو موقع پر ہی بدلتی چلی جاتی ہوں، لفظ آسان کر دیتی ہوں جس سے لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے. لیکن ویسے اردو کی سینٹنسز کی سٹرکچر کے اعتبار سے یہ ترجمہ جو ہے وہ بیسٹ ہے. اگر وہی ترجمہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو آسانی ہوتی ہے، لیکن کسی کو کبھی مجبور نہ کریں کہ جی آپ یہ ترجمہ ضرور پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں. جو جس کا دل چاہے جیسا مرضی لائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہم نے لوگوں کو کسی خاص مسلک یا گروپ یا کسی اس میں نہیں ڈالنا. ہم نے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. اور دورہ قرآن کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک تعلق مضبوط ہو جائے. جو بھی کوئی ترجمہ قرآن وہ یوز کریں. پلین لانا چاہتے ہیں پلین لائیں، نہیں بھی لانا چاہتے تو مجبور نہ کریں. لیکن اسٹوڈنٹس کو ہم تھوڑا سا پابند کریں گے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قلم اور کتاب اپنے سامنے رکھیں. علامہ بالقلم اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو وہ قرآن آپ کے سامنے بھی ہونا چاہیے، تبھی تعلیم بھی ہوتی. اب یہ ہے کہ تلاوت لگی ہوگی، ایک پورا ایٹماسفیئر کریٹ ہوگا، لوگ آتے جائیں گے، لائنوں میں بیٹھتے جائیں گے. اگر کوئی خرابی آپ دیکھیں تو یہ نہیں کریں، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ قرآن کا احترام کرتے ہیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہوتا ہے تلاوت لگی ہوتی ہے اور ساتھ کیا شروع کر دیتے ہیں، باتیں شروع کر دیتے، لوگوں کو انسٹرکشنز دینا شروع کر دیتے ہیں. ذرا پلیز آگے آگے ہو جائیے، اگر آپ نے کرنا ہے لوگوں کو تو ذرا اس کو آف کر دیجیے. جو لوگ قرآن پڑھ کے پھر قرآن کا ادب نہیں کرتے وہ قرآن کی تعلیم کو یا مقصد کو پھر نقصان دیتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو بیچ میں کوئی بھی اعلان کرنا پڑ رہا ہے یا کوئی انتظامی کام کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس کیسٹ کو آف کر دیجیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ جگہ لینے کی خاطر بہت ارلی بھی آ جاتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ بھی پہلے آ جاتے ہیں. بعض لوگ بہت دور سے آتے ہیں یا بسوں پہ آتے ہیں. تو جہاں بھی آپ نے پروگرام کرنا ہو وہ اس جگہ کو ذرا پہلے سے تیار کر لیں. یہ نہ ہو کہ لوگ آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں یا پریشانی کا شکار ہوں. وقت سے پہلے آپ اس جگہ کی 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے جس بھی لوگوں کا ایوریج دیکھ کے کہ کس وقت انٹر ہوتے ہیں جگہ کو تیار کر لیں. اور جگہ تیار کرنے کے بعد یہ ہے کہ آرام سے وہ بیٹھتے جائیں. اگر بیٹھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تو آپ اس وقت ان کو مت پریشان کریں. جب آپ شروع کرنے لگے تلاوت آف کر کے آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ اگر آپ سب اس طرح بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر طور پر ہوگا. کیونکہ بعضوں کا دیکھا گیا کہ لوگ ایک کنارے پہ بیٹھ جاتا ہے، دوسرا ادھر، ایک کی ٹانگیں ادھر پھیلی ہوئی ہیں، ایک کا حال حلیہ کچھ اور ہو رہا ہے. وہ قرآن کی مجلس ہی نہیں لگ رہی ہوتی جیسے عموماً قرآن خوانیوں میں بھی نظر آتا ہے. تو ایسے میں کوشش کریں کہ لوگوں کو پیار محبت سے ادب سے بیٹھنا، اور کہتے ہیں نا اٹھنا بیٹھنا سکھانا، تو وہ تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا ان کو سکھا دے اور اس کے بعد آپ شروع کریں. اب آپ کے پاس قرآن پاک ہے، اس میں یاد رکھیے کہ دورہ قرآن خطبے کی طرح ہوتا ہے، تعلیم کی طرح نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کنوے کرنے کے 2 طریقے ہوتے تھے، ایک خطبے کا انداز اور ایک تعلیم کا انداز. تعلیم کلاس روم کے لیے ہوتی ہے، ریگولر ہوتی ہے. خطبہ جو ہوتا ہے وہ جوش ابھارنے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے مینٹلی تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں یعنی اس کا مقصود کچھ اور ہوتا ہے. اب چونکہ ایک نئی پبلک آ رہی ہے آپ کے پاس جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں آ رہی، صرف ایک جاننے کے لیے آ رہی ہے کہ آپ یہ یہاں قرآن کی کلاس ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو آپ خطبے کے انداز میں سکھائیں گے. اور اس کے لیے مثلاً آپ تلاوت لگاتے ہیں، جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں تو سوئے ہوئے اور ٹوٹے پوٹے انداز میں اور غلط طریقے سے یہ نہیں کر سکتے. آپ
اس کے لیے آپ کی تجوید کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، تبھی دورہ قرآن جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اگر آپ قرآن ٹھیک نہیں پڑھتے تو دورہ قرآن کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ خالی ترجمہ تو نہیں سنانا، بیچ بیچ میں آیات بھی سنانی ہے. اس سے پہلے ایک تلاوت تو آپ لگا چکے، پورا پارا سنا گیا تو پورا پارا سن لیں، اگر پورا نہیں بھی سنا گیا آدھا سن لیں، آدھا لوگ گھروں میں سن لیں یا پڑھ لیں، وٹ ایور، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم دیتے ہیں. لیکن جب آپ نے قرآن پاک کھول لیا اور اب آپ بیٹھ گئے ہیں دوسروں کو سکھانے کے لیے، تو تعلیم کا نہیں خطبے کا انداز اپنائیے، اور آہستہ بولنے کی بجائے تھوڑا سا تیز بولیے، اور آیات کو جہاں ڈرانے والی آیات ہیں ان کا انداز اس طرح ہو، جنت کی آیات ہیں ان کا انداز اس طرح ہو، جہاں کوئی یعنی تکرار آ رہی ہو یا جہاں ردم ہے قرآن پاک کا خاص طور پر، ان آیات میں ردم لانے کی کوشش کریں. اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ ایک سپارہ جب کریں گے. اور ایک اور چیز جو آپ کو کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے، جو قرآن پاک ایک ایسی بھاری امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان. ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ کا حال کیا ہوتا؟ لرأيته، تم دیکھتے اس کو، خاشعا، کہ وہ دب گیا ہے، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تصدع کہتے کٹ انٹو پیسز، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. اب آپ خود سوچیں کہ کتنا بھاری کام ہے جو آپ نے اٹھایا. یہ ڈرانے کے لیے نہیں میں آپ کو کہہ رہی، لیکن اس کی عظمت کو محسوس کریں. اگر آپ عظمت کو محسوس نہیں کریں گے تو اس کو آگے ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو دینے والا ہے اس کے اندر کچھ بیسک کوالٹیز کا ہونا بے حد ضروری ہے. جب تک آپ کے اپنے اندر اس کا وہ محسوس نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کو محسوس نہیں کرا سکیں گے. اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہوگی تو آپ محبت دے نہیں سکیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اس طریقے پر لیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک مہینے میں چونکہ پڑھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، آپ خود سوچیں یہ سب کچھ جمع ہو کے تو کتنا ایک پر اثر اور ایک ہلا دینے والا کام ہوتا ہے. یہ معمولی کام نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے. تو خدا کے لیے اور اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تھوڑا سا اپنی صحت کا مزید خیال کر لیجیے گا. عام دنوں میں وٹامنز لینا بھول جاتی ہوں، پرواہ نہیں کرتی، لیکن رمضان میں جس طرح روزہ رکھنا فرض سمجھتی ہوں ایسے ہی وٹامنز لینا فرض سمجھتی ہوں. عام دنوں میں کبھی دل چاہ دودھ پی لیا، نہیں پیا نہیں پیا، لیکن رمضان میں تاکیدن اور احتیاط کے ساتھ. اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے کیا کریں، یعنی ذہنی تیاری کے ساتھ عملی تیاری بھی. آپ اس کے بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ اسے دینے کے بھی قابل ہوں. کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے اپنے کاموں کو 2-3 دن پہلے اس طرح ختم کر لیں کہ آہستہ 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 آپ کی جیسے ٹرانزیشن ہوتی ہے نا، ایک چیز سے نکل کر دوسری چیز کی طرف، تو پھر آپ یہ کام بہتر طور پر کر سکیں گے. روز دورہ قرآن کی کلاس کے لیے پریپیئر کیسے کریں؟ کیا ڈیلی آپ کی ٹیپ سننا ضروری ہے یا کوئی تفسیر؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بہترین تفسیر جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کم وقت میں، جو آپ کو چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں، وہ احسن البیان ہے. اس میں ٹو دا پوائنٹ بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت جلدی آپ اس کو کوئک گو تھرو کر سکتے ہیں سکھانے کے لیے. ٹیپ سے آپ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں، سٹائل سیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلیور کیسے کرنا ہے. وہ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر سنا دے تھوڑا سا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ امت اخبار سے پچھلے سال سے آ رہا ہے اس کا
وہ ہم نے کٹنگ یہاں رکھی ہوئی ہے لیکن اس کو ابھی کمپائل ہم نے نہیں کیا. اس میں کچھ پوائنٹس کہیں کہیں جو ضروری تفسیر کے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. ہماری آسانی کے لیے افضل اور مسنون عبادات اوقات کے مطابق خاص رمضان کے لیے فہرست کی صورت میں ٹائم ٹیبل نوٹس بورڈ پہ لگوا دیں. ہو سکتا ہے جو رمضان کا پیکج ہم تیار کریں اس کا کچھ حصہ نوٹس بورڈ پر بھی آپ لگوا سکتے ہیں. میٹرو میں کیسٹ پہ دورہ قرآن ہوگا یا کوئی اور کرائے گا؟ نہیں, یہاں کے جو ٹیچرز ہیں آپ کے وہ کرائیں گے, کیسٹ پہ نہیں ہوگا. اور ہم لوگ رمضان میں گھروں کی صفائیاں کرتے رہے, گناہوں کی نہیں. جی اچھا کمنٹ ہے کہ رمضان میں ہم, کیونکہ توجہ جو نہیں دلائی کسی نے کہ بھئی اتنا قیمتی مہینہ پتہ نہیں زندگی میں آتا یا نہیں. سوچئے روزے کی حالت میں آپ کانسٹنٹلی عبادت میں, تو کوئی اور عبادت نہیں جس میں آپ منٹ منٹ میں عبادت میں ہو. دیکھیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے, مثلا آپ ذکر کرتے ہیں نا, کبھی بھول جاتے ہیں کبھی سو جاتے ہیں, لیکن روزہ رکھ لیا, صرف روزہ ہی رکھ لیا تو آپ عبادت کی حالت میں آگے. لمحہ لمحہ آپ کا وداؤٹ اینی گیپ, ایک ایک سیکنڈ صبح سحر سے لے کے افطار تک مکمل عبادت ہے. کیا کوئی اور چیز مجھے بتائیے؟ اور پھر آزادی ہے, اس عبادت کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس عبادت کے ساتھ آپ دنیا کے کام بھی کرتے رہتے ہیں. مثلا نماز پڑھتے ہیں, آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. حج کرتے ہیں, آپ دنیا کے کام نہیں عام طور پہ کر سکتے, ہاں؟ لیکن اس عبادت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کے مکمل عبادت میں آپ اور بھی کام کر رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے جو اور اعمال ہیں ان کے ثواب 1 سے 700 گنا تک, لیکن روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. افضل ترین عبادت ہے. تو اس میں پھر آپ عبادت میں عبادت جب کرتے, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل نماز کس کی ہے, پھر پوچھا سب سے افضل روزہ کس کا ہے. یعنی روزہ تو پوری قوم رکھے گی لیکن سب سے زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس میں سب سے زیادہ ذکر کرے. یعنی روزے کی عبادت کے ساتھ ذکر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز بھی ذکر ہے, تلاوت قرآن بھی ذکر ہے, تسبیحات بھی ذکر ہے. یعنی ذکر از ناٹ اونلی تسبیح پڑھنا, ذکر کی قرآن پاک میں نماز کے لیے کیا آتا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اچھا ایک اور بات ہے کہ تیاری کرتے وقت آپ تیاری کیسے کریں, تھوڑا سا یہ بات بھی ہو جائے کہ جیسے آپ نے یہ تفسیر لی ہے, تو میں عام طور پر یہ کرتی تھی پہلے سال میں جب میں نے دورہ قرآن کرایا تھا تو تفہیم القرآن سے جیسے کرایا تھا تو اس میں ہائی لائٹر لے کے اہم پوائنٹس کو نیچے سے ہائی لائٹ کر لیتی تھی تفسیر کے, اور احادیث کو سائڈ کے حاشیوں پہ لکھ لیتی تھی. پھر اس کے بعد اسی طرح کے ٹکرز پہ, اور ابھی آپ کو نمونے کے طور پہ سناتے ہیں, پھر آپ دیکھ لیجیے. گرج برس 2-3 اہم اناؤنسمنٹس بھی ہیں جو کرنا چاہتی ہوں. اب تھوڑا سا آپ یہ ذرا سی سورۃ فاتحہ کو سن لیجیے, پھر آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب اشرح لی پڑھنے کا اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا سٹائل جو ہے وہ کلاس کا انداز نہیں ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام, اللہ کی بات, اپنے بندوں کے لیے, اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے. قرآن جو دلوں کے لیے روشنی کا سبب ہے, جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے, جو امید کی کرن دکھاتا ہے, جو دلوں کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہے. اس قرآن کو کیوں پڑھیں؟ اس لیے پڑھیں کہ اللہ کی مرضی معلوم کر سکیں, اللہ کی رضا حاصل کر سکیں, اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس زندگی کو بسر کر سکیں اور اس کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو سکے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, ایک کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ. قرآن پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جانا ہے. یہ نور کا ایک سفر ہے, اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ. وہ اللہ جو اللہ نور السماوات والارض, آسمان و زمین کا نور ہے.
اس نور کو پانے کے لیے اس کی کتاب کی طرف رجوع لازم ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، ایک کتاب جسے ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، بہت برکتوں والی ہے. کیوں اتارا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. یہ کتاب بابرکت کتاب جو دنیا اور آخرت کی برکتوں کا سبب ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، جو سب سے بڑی ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن سورۃ فاتحہ سے پہلے کا ہے. ایکچولی یہ کیسٹ پراپر نہیں ہے، اس میں آواز بہت دبی ہوئی ہے. اس میں وہ پورا جلال اور پورا جو ایک قرآن میں ڈوب کر اس کو ڈیلیور کرنا ہے وہ فیل نہیں ہو رہا. لیکن آپ اس کو یعنی جب آپ دے رہے ہو تو خود بھی فیل کر رہے ہو. دوسروں کو سنانے سے پہلے خود سنائیں اور ان ساری کیفیات کو اپنے اوپر لائیں، پھر آپ پراپر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور چیز جو کئی دنوں سے سننے میں آ رہی ہے کہ یہاں پر کچھ چوریاں ہو رہی ہیں جو بہت ہی ان یوزول قسم کی ہیں، جو انبلیویبل بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس سے تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن معلوم نہیں جو بھی وٹ ایور ریزن از دیئر، ہمیشہ چوری کا حال یہ ہے کہ اپنی چیز کی خود حفاظت کریں، اور اس کے علاوہ اپنے آس پاس پہ بھی تھوڑی نظر رکھیں جب ہجوم ہو کہ کون ایسی حرکت کر رہا ہے. اللہ کے گھر میں آنا، یعنی اللہ کا گھر اس سینس میں کہ اللہ کی بات ہوتی ہے یہاں پر، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے آنے کا کسی کا. اس میں آ کر پھر حرام کام کرنا، اس کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور چوری حقوق العباد پہ ڈاکہ ہے، اور جب تک قیامت کے دن آپ واپس نہیں دیں گے اس مال کو، آپ آگے نہیں جا سکتے. یہ اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. اور وہ نیکیوں سے آپ کو ریٹرن کرنا ہوگا سب کچھ. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال. اور نیچے دکاندار بھی کہتے ہیں جب چھٹی ہوتی ہے تو کمنٹ سنے گئے ہیں کہ آ گئی ہیں چیزوں کو دیکھ لو پھر نہ کچھ چیز اٹھ جائے. اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ نے کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے حلیے میں کوئی بھی ہو. یعنی پورے پورے بیگ جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں، کسی باہر کے شخص کو وہ بیگ کیا کرنے ہیں. یا یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر آپ کسی کی سوئی بھی ناجائز اٹھائیں گے تو قیامت کے دن اپنے عمل میں سے لوٹانی پڑے گی. حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک بندہ معاف نہ کر دے. اور جس بندے کو آپ نے اس طرح دکھ پہنچایا وہ آپ کو معاف کر سکتا ہے؟ تو کل کے دن پہ آپ کیا کریں گے؟ پھر کس طرح لوٹائیں گے؟ لیکن اس کے ساتھ میں باقی سب لوگوں کو، اور میں چاہتی ہوں کہ ایک پوسٹر بھی لکھ کے لگا دیں کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، تاکہ نئے لوگ جو قرآن سننے آئے ان کے جوتے اور چیزیں نہ یہاں سے چوری ہوں، کیونکہ یہ دین کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. کئی لوگ مسجد کیوں نہیں جاتے؟ جوتا چوری ہوتا ہے وہاں. اتنے افسوس کی بات ہے. تو اس چیز پر آپ خود اپنی چیزوں کی بھی حفاظت، آنے والوں کے لیے بھی ایک نوٹس ان کو بھی بتا دیا جائے. پلس یہ کہ آپ جب ہجوم میں ہو یا ادھر ادھر تو اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں. اور روزے کا مطلب تقوی، اور تقوی میں دل کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. کہاں یہ کہ آپ کی ظاہری آنکھیں بند ہوں. کون ایسا کام کر رہا ہے؟ ایسے شخص کو پکڑیے، ایسے شخص کو یعنی موقع پر اسے احساس دلائیے. اور جب سارے دیکھنے والے ہو جائیں گے تو پھر ایسے لوگوں کو موقع نہیں ملے گا غلط کام کرنے کا، کیونکہ یہ آپ کے ادارے کی گڈ ول کا مسئلہ ہے. اور ایک شخص غلطی کرتا ہے تو سارے، جیسے ایک کشتی میں سوراخ کرتا ہے تو سارے ڈوبتے ہیں. تو یہ دین کے راستے میں یصدون عن سبیل اللہ میں بھی یہ بات آتی. اور اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ رمضان کا موقع ہے، اور رمضان میں ہم سب کو سمیت میرے سب سے پہلے میں اپنا حصہ الہدا کے لیے نکالوں گی، اور انشاءاللہ آپ سب بھی اپنا اپنا حصہ جو بھی ہے اس کے لیے، تاکہ یہ کام چلتا رہے. کیونکہ یعنی صرف یہ احساس دلانا ہے، مانگنے کی بات نہیں ہے، صرف احساس دلانا ہے کہ ہم سب جس کاز میں شریک ہیں اگر ہم مل جل کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ بہتر طور پر ہو سکے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایک اور بہت سوال کرتے ہیں، جو ہم پہلے سود لیتے رہے اور سود کی رقم ہے ہمارے پاس. کچھ عرصے سے ہم نے ایک کام کیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سود کے قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کی مدد شروع کی ہے. الحمدللہ کئی بہت ہی مجبور اور عزتیں جن کی خطرے میں تھیں ان لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اس جکڑ بندیوں سے رہائی ملی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سود کے پیسے ہمیں بتائیے کہ کیا کریں، اور ایک نے تو بھجوائی دیے. اب الہدا میں تو نہیں لگ سکتے وہ، اب میں کہاں کروں. اور ادھر سے یہ آئے اور ادھر سے کچھ لوگوں کی ایسی ڈیمانڈ آئی کہ جو انتہائی مجبور ترین لوگ تھے. تو ہم نے پھر وہ ان کو
اس کو اس کے اس میں دے دیے، یعنی برابر کر دی. ایسی ہی ایک کہانی ایک لڑکی کی ہے، میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی آپ کو سنا دوں. مجھے پتا ہے وقت اوپر ہو رہا ہے، لیکن جن لوگوں کو بہت جلدی ہو وہ جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا سا اس کہانی کو سن لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں جب اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، اور لا علمی میں اور ضرورتوں میں اور حقوق العباد کی پابندی نہ کرنے میں. تو یہ ذرا سا سن لیں. میرا تعلق کراچی کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے. میں نے جب آنکھ کھولی تو آواز اونچی کر. اپنی والدہ کو ہمیشہ پریشان دیکھا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب مختلف قسم کی برائیوں میں گرفتار تھے. کبھی بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیا انہوں نے، اور اکثر گھر سے غائب رہا کرتے تھے. بہت شروع میں تو رشتہ داروں نے مدد کی، دیکھتے رہے، لیکن یہ کہ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں مستقل طور پر اپنے نانی اور ماموں کے گھر آنا پڑا، کیونکہ والد صاحب نے ذمہ داریاں اٹھانے سے بالکل ہی منع کر دیا. میری والدہ بہت پریشان رہا کرتی تھی، اور ماموں ہم لوگوں کی پرورش کیا کرتے تھے. ہم لوگ نانی کے گھر میں رہنے لگے. بہت شروع سے ہی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے بڑے ہونا ہے اور اپنی والدہ کا سہارا بننا ہے. والد صاحب کو کسی دوست نے کوشش کر آ کے باہر بھجوا دیا اور وہ سعودیہ چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ہماری زندگی میں کچھ اچھے دن آئے. میری والدہ نے ہم لوگوں کو پراپر طریقے سے اسکول میں داخل کرایا. نانی ماموں کے زیر ہم لوگوں کی پرورش ہوتی رہی. جب میں اسکول میں ہی تھی تو میرے والد صاحب واپس پاکستان آ گئے، اور اب جو تھا پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی عیاشیاں جو تھی وہ مزید بڑھ چکی تھی. اب ان کو ہر بات کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا تھا، کیونکہ ان کا ہاتھ بہت کھل گیا تھا. اسکول کے زمانے سے ہی میں نے ٹیوشن وغیرہ پڑھانی شروع کر دی، اور پرائیویٹلی پڑھ کے اپنی تعلیم مکمل کرتی گئی. جب میں کالج میں پہنچی تو والد صاحب نے میری والدہ کو سختی سے منع کر دیا کہ میں اب کوئی پیسہ تمہیں نہیں دوں گا، اور میں اولاد کی پرورش جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ان سے کہو کہ یہ اب جوان ہو گئے، اپنا بوجھ خود اٹھائیں. اس طریقے سے میں نے مختلف اسکولوں میں پڑھا کر، ٹیوشن پڑھا کر اپنی تعلیم کو مکمل رکھا. اور پھر ایک دوست کی توسط سے مجھے ایک کمپنی میں جاب مل گئی. میں پڑھتی بھی گئی اور ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی گئی. والد صاحب کا یہی حال تھا، کبھی دل چاہا تو پیسے دیے، کبھی دل چاہا تو نہیں دیے. جب میں ایک مقام پر پہنچی اور میں نے گریجویشن کر لیا تو مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی. جب میں جاب کرنے لگی تو والد صاحب کو پتہ چل گیا کہ گھر میں آمدنی کا ایک ذریعہ ہو گیا ہے. اب انہوں نے کام میں بالکل جی لگانا چھوڑ دیا اور وہ مجھ سے پیسے مانگنے لگے. وہ غیر معینہ مدت کے لیے آ جاتے اور مختلف ہیلو بہانوں سے پیسے لے لیتے، پھر اس کے بعد دوبارہ چلے جاتے. وہاں جاتے تو مرضی تھی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد پیسے بھیجے تو بھیجے. میں اسی طرح اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی رہی. میری بڑی خواہش تھی کہ میری چھوٹی بہن جو ہے اس کی شادی ہو جائے، اور اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے زندگی گزاری ہے اس کو پریشان نہ ہونا پڑے. میری والدہ اور میں اسی چکر میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ اسٹیبلش ہو جائیں. باپ کا سایہ پراپر طریقے سے سر پر نہ ہونے کی وجہ سے بھائی بھی کوئی خاص تعلیم حاصل نہ کر سکے. ان کی اپنی الگ دنیایں تھیں. کوئی اسکول سے بھاگ گیا تو کسی نے کالج تک پڑھ کر اپنی جان چھڑا لی. میں کماتی رہی، اور والد صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ میری ایک اچھی پوزیشن ہو گئی ہے اور میں جاب کرنے لگی ہوں اور میں اسٹیبلش ہو گئی ہوں، تو انہوں نے لمبی لمبی چھٹیاں لے کے پاکستان میں وقت گزارنا شروع کر دیا. جیسے تیسے کر کے میں نے کمپنی سے ادھار لون وغیرہ لے کے اپنی سسٹر کی شادی کی. ایک وقت ایسا آیا کہ میں والد صاحب کو دیتے دیتے اور اس لون کو اتارتے اتارتے بہت سخت مشکل میں گرفتار ہو گئی. کسی نے مجھے یہ کہا کہ ارے تم اتنا پریشان ہو، تم کسی بینک سے لون لے لو یا کریڈٹ کارڈ بنوا لو. لوگوں کے کہنے میں آ کے مجھے یہ راہ بہت آسان لگی اور میں نے کریڈٹ کارڈ بنوا لیا. پہلے ایک بنوایا، پھر کوئی ضرورت آئی دوسرا بنوایا، پھر کوئی ضرورت آئی تیسرا بنوایا. اس طریقے سے میں سود کی لعنت میں گرفتار ہوتی چلی گئی. ہر بار جب میں لون لیتی تو میرے ذہن میں یہ ہوتا کہ بس یہ اس دفعہ آخری بار ہے، میں یہ لے لوں گی اور یہ والی ضرورت پوری ہو جائے گی، تو اس کے بعد دوسری ضرورت ہوگی
تو اس کے بعد جب تک یہ والا قرضہ اتر چکا ہوگا اور اس کے بعد میں پھر کوئی دوسرا قرضہ لے لوں گی. رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ میری سیلری جس حساب سے بڑھتی گئی اس سے دگنا میری سیلری کا جو تھا پرسنٹیج وہ بینکوں کو جانے لگا. ہوتے ہوتے میری سیلری 18,000 پہ پہنچ گئی. 18,000 پہ پہنچنے کے ساتھ ہی ساتھ میرا سود اتنا بڑھ چکا تھا کہ مجھے 20,000 روپے بینک میں ہر مہینے جمع کرانے تھے. یہ سچویشن جو تھی یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی. دوسری جانب والد صاحب جو تھے وہ بالکل نوکری چھوڑ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جی انگلش کمپنی میں کام کرتی ہے, کیا مجھے 2 روٹیاں نہیں کھلا سکتی؟ آخر اتنے سالوں سے بھی تو یہ گھر کا آدھا بوجھ اٹھائے ہوئے ہی ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو سمجھا سکوں کہ اب پہلے والی بات نہیں ہے, جو بھی قرضہ میں نے لیا ہے وہ دگنا تگنا ہو چکا ہے. مگر وہ یہ کہتے تھے کہ تم نے کیا قرضہ لیا ہے, 1,00,000 لیا ہوگا, 2,00,000 لیا ہوگا. کہنے کو تو میں نے 1,00,000 اور 2,00,000 ہی لیا تھا, مگر وہ سود بڑھتے بڑھتے اب تقریباً 4,00,000 کے قریب پہنچ چکا تھا, جس کی وجہ سے مجھے 20,000 روپے مہینہ مختلف بینکوں میں انسٹالمنٹ بھجوانی ہوتی تھی. اس صورت حال نے مجھے بہت پریشان کر دیا اور میں اتنا تنگ آ گئی کہ میں کیا کروں. آخر تنگ آ کر میں نے یہ سوچا کہ اب میں خودکشی کر لیتی ہوں, کیونکہ میرے لیے کوئی راہ نجات نہیں بچی تھی. گھر جاتی تو گھر والے پیسے مانگتے, آفس میں بیٹھتی تو کبھی ایک بینک سے فون آ رہا ہے, کبھی دوسرے بینک سے فون آ رہا ہے. نہ میں نوکری پر جا سکتی تھی نہ میں نوکری چھوڑ سکتی تھی. ارننگ میری کچھ نہیں تھی, اس سے دگنا تگنا جو ہے وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے لوگوں سے ادھار قرض کر کے بینک میں بھرنا پڑ رہا تھا. اس سچویشن نے مجھے بہت پریشان کر دیا. میں نے لوگوں سے ادھار مانگنا چاہا تو جن لوگوں نے مجھے یہ راستہ بتایا تھا انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا. کہنے لگے کہ اگر ہم اس قدر ہیوج اماؤنٹ تمہیں دے سکتے تو ہم یہ کرتے ہی کیوں, تمہیں یہ کہتے ہی کیوں کہ بینک سے لے لو. اب میں چاروں طرف سے پھنس چکی تھی. پھر میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ ایسا کرو تم کوئی پرائیویٹ جاب کرنا شروع کر دو کسی دوسری جگہ پر پارٹ ٹائم, کیونکہ تمہارا ہفتہ اور اتوار تو ویسے بھی فارغ ہوتا ہے. میں نے گھر پر لوگوں کی سلائیاں لا کر سلائی کرنا شروع کی. آفس سے آ کے میں گھر پر سلائی کرتی, بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور اس کے بعد ہفتے والے دن کہیں دوسرے اسکول میں جا کر یا کچھ مختلف کلاسیں لیتی. لیکن یہ انکم اتنی زیادہ نہیں تھی. ہوتے ہوتے پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں ایک دن میں الہدا آ پہنچی. میری پوری کنڈیشن میں نے اپنی سہیلی کو بتائی اور اس نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں کچھ کام دلوا دیں گے جو تم فارغ وقت میں کر سکو. اس میں یہ ہوگا کہ تمہاری انکم بڑھے گی, لیکن سب سے پہلے تو تم یہ کرو کہ تم اس سود سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو. میں نے اسے اپنے پورے حالات بتایا اور یہ کہا کہ میں اس سود سے پیچھا چھڑاؤں تو میں کیا کروں. اپنے طور پر تو میں چھٹی والے دن بھی کام کر رہی ہوں. والد صاحب میرے لیے مصیبت بن گئے ہیں, وہ نوکری چھوڑ کر آ گئے ہیں. حد تو یہ ہے کہ کبھی ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا ہے اور کچھ نہیں. حالانکہ میں 18,000 روپے مہینہ کما رہی ہوں, لیکن میری جیب میں تو 800 روپے بھی نہیں ہوتے, کیونکہ مجھے بینک کو 20-22,000 روپے تو سود بھرنا ہوتا ہے. اصل تو اس میں سے بہت کم مائنس ہوتا ہے, پورا کا پورا تو پیسہ سود میں جا رہا ہے. اس نے میری یہ تمام باتیں سنی, مجھے الہدا سے تھوڑا بہت کام دلوایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہاری ملاقات میڈم سے کرواتی ہوں. دوسری کنڈیشن میں نے اس کے سامنے یہ رکھی. میں نے کہا اب تو میں اتنی بیزار آ گئی ہوں کہ شاید میں اب اگلے 10-15 دن میں زہر کھا کے مر جاؤں, کیونکہ میں ایک عرصے سے اسٹرگل کر رہی ہوں اور میں جتنی محنت سے کماتی ہوں میرا دل جانتا ہے 18-20,000 روپے مہینہ کمانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میری جاب بہت ٹف ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, تھکن سے چور ہوتی ہوں جب میں گھر پہنچتی ہوں, اور اس کے بعد وہ پوری کی پوری سیلری جب مجھے بینک میں جمع کرنی پڑتی ہے تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بہرحال چونکہ سامنے ایسے لوگوں کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے پھر اس کی ریکارڈنگ بھروا کے آپ کو سنوائی کی کہ میری چونکہ براہ راست ملاقات ہوئی تو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ہر چیز کا پتہ کیا, اور جہاں جاب کرتی تھی وہاں کے جو اونر ہیں یعنی ہر طرح سے تحقیق کی. تو بات یہ تھی کہ بہن کی شادی پہ خاص طور پر جو وہ قرضہ لیا گیا اس کا سود جو ہے وہ اصل سے بڑھ کے اور تنخواہ سے بڑھ کے, اور جن حالات میں دو چار ہوئی وہ تو ایک الگ کہانی کہ سود کی وجہ سے انسان
کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سود لیتے ہیں وہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. بظاہر یہ کریڈٹ کارڈز بہت خوبصورت دھوکہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے جال میں پھنس کے انسان کیسی کیسی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے. بتانے کا سارے قصہ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس رقم میں سے کچھ سود اتارنے میں لوگوں کی مدد کر سکے تو اس سلسلے میں بھی آپ انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب میرا خیال ہے میں اجازت چاہتی ہوں کیونکہ نماز کو پھر دیر ہو جائے گی، اور آپ سے ویسے بھی اجازت چاہتی ہوں. صحابہ کرام کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی ایک مہینے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں. اور بہرحال تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ قبولیت والا کام لے اور ہم سب کو پھر ایمان اور خیر کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.